مما میں کیسے کالج جاؤں گی؟ ہانیہ نے کہا۔ تم کاشی کے ساتھ چلی جاؤ، میں اس بے روزگار کے ساتھ نہیں جاؤں گی، ہانی نے کہا۔ تو بیٹھی رہو پھر، کیونکہ گھر کے سب مرد آفس جا چکے ہیں، ربیہ نے کہا۔ کیا ہوا، کالج نہیں گئی تم؟ کاشی نے پوچھا۔ چھوڑنے والا کوئی نہیں اس لیے، ہانی نے منہ بنایا۔ چلو میں چھوڑ دیتا ہوں، کاشی نے کہا۔ تم مجھے چھوڑنے جاؤ گے کالج؟ سچ سچ بتاؤ، تمہیں کیا کام مجھ سے؟ ہانی نے پوچھا۔ چلو راستے میں بتاتا ہوں، کاشی نے آنکھ مرتے ہوئے کہا۔ مما میں کاشی کے ساتھ جا رہی ہوں، ثانیہ نے کہا اور چلی گئی۔ آج تو پکا کسی ایک کی شامت آنے والی ہے، ربیہ نے کہا۔ صحیح کہا بھابھی، تیار ہو جائیں جنگ کے لیے، انم نے کہا۔ بیٹا دیکھو، آگے لڑکیاں مجھے ہی دیکھ رہی ہیں، کاشی نے ہانی سے کہا۔ کسی نے صحیح کہا ہے، انسان بھینس پال لے لیکن خوش فہمی نہ پالے، ہانی نے کہا۔ کیا مطلب؟ کاشی نے پوچھا۔ ارے وہ بے روزگار، وہ تجھے نہیں دیکھ رہی، پیچھے دیکھو ذرا، ہانی نے کہا۔ کاشی نے پیچھے دیکھا تو ایک ہینڈسم سا لڑکا بائک پر آ رہا تھا۔ وہ اس لڑکے کو دیکھ رہی ہیں، تجھے کیا لگتا ہے وہ تیرے جیسے بے روزگار ٹینڈے جیسے منہ والے کو دیکھ کر شرما رہی ہیں؟ ہانی نے ہنستے ہوئے کہا۔ او فرعون کی بیوہ، تجھے پہلے بھی کہا ہے کہ مجھے بے روزگار مت بولا کر، اور بھاڑ میں جائیں وہ لڑکیاں، کاشی نے غصے سے کہا۔ او بیچارہ خوش فہمی، ہانی نے مذاق اڑایا۔ بند کرو اپنی بدتیسی، کاشی نے کہا۔ کیوں کروں، میں تو کھل کے ہنسوں گی، ہانی نے کہا۔ بیٹا تجھے لینے بھی میں نے ہی آنا ہے، رک تو دیکھ اب میں کیا کرتا ہوں تمہارے ساتھ، کاشی نے سوچا۔ کاشی نے ہانیہ کو کالج چھوڑ دیا۔ وہ واپس آیا تو سامنے ہی آلیان ٹی وی دیکھتا نظر آیا۔ کیوں لنگور، تم اسکول نہیں گئے؟ کاشان نے ریموٹ چھینتے ہوئے پوچھا۔ کاشی بھائی ریموٹ واپس دیں، علی نے کہا۔ چپ سے سائڈ ہو جا، کاشی نے کہا۔ ماما دیکھیں کاشی بھائی تنگ کر رہے ہیں، علی نے آواز دی۔ کاشی تنگ مت کرو اسے، سارا نے کہا۔ خدا کی قسم چچی کچھ بھی نہیں کیا میں نے، کاشی نے کہا۔ ہر بات امی کو شکایت لگاتا ہے، کاشی نے علی کو ایک تھپڑ رسید کیا۔ آنے دیں، آپ کے بابا کو بتاتا ہوں میں انہیں، علی نے کہا۔ چل دفعہ ہو یہاں سے، نکل جا، کاشی نے کہا۔ علی بیچارہ منہ ہی دیکھتا رہ گیا۔ کاشی 10 منٹ سے کالج کے باہر کھڑا تھا، تبھی ہانی آتی دکھائی دی۔ کہاں مر گئی تھی تم؟ میں کب سے یہاں دھوپ میں کھڑا تھا، کاشی نے کہا۔ ہاں تو کون سے دھوپ میں جل کر کوئلہ ہو گئے ہو تم، ہانی نے کہا۔ کاشی خاموش رہا کیونکہ جواب تو تھوڑی دیر بعد ملنے والا تھا ہانی کو۔ گھر سے 2 اسٹاپ دور ایک کیبن کے پاس کاشی نے بائک روکی۔ نیچے اترو، کاشی نے کہا۔ ہانی کو لگا کاشی کو کچھ لینا ہے اس لیے وہ نیچے اتر گئی۔ تیرے پاس پیسے ہیں، کاشی نے پوچھا۔ نہیں فی الحال تو نہیں، آج کالج میں سب ختم ہو گئے۔ کیوں کیا ہوا، ہانی نے پوچھا۔ کیونکہ اب تم یہاں سے پیدل گھر جاؤ گی، کاشی نے کہا اور بائک بھگا لی۔ منحوس انسان، ہانی نے کہا۔ ہانیہ کاشی کو کوستی رہ گئی اور وہ بائک بھگا کر لے گیا۔ ہانی کہاں ہے، انم نے پوچھا۔ فکر نوٹ چچی، ابھی کوئی 10-15 منٹ میں گھر پہنچ جائے گی، کاشی نے کہا۔ کیا مطلب تمہارا، انم نے پوچھا۔ چچی بولا نا فکر نوٹ، ابھی آتی ہی ہوگی، کاشی نے پرسکون سے انداز میں کہا۔ ہائے میرے مولا، پھر کچھ ہوگا، علی ساری نقصان پہنچانے والی چیزیں سامنے سے ہٹا دو، انم نے آلیان کو آواز دی۔ ٹھیک 15 منٹ بعد ہانیہ گھر میں آئی، اس کا چہرہ دھوپ کی وجہ سے لال ہو رہا تھا، وہ غصے سے لال ہو رہی تھی۔ کاشان، ہانیہ گھر میں آتے ہی چیخی۔ ہانیہ کی آواز سے گھر میں موجود سارے ہی لوگ آ گئے۔ ہاں ہانی، مزہ آیا کڑکتی دھوپ میں پیدل آنے میں، کاشان نے جلے پر نمک ڈالنے کا کام کیا۔ کاشان، ربیہ نے حیرت سے کہا۔ ماما اتنی حیرت نہ کریں، اس نے جو کیا تھا پرسوں بھول گئے آپ لوگ، کاشان نے کہا۔ چچی اس کے لیے میں کافی ہوں، ہٹیں یہاں، ہانیہ نے کہہ کر پاس رکھی پلیٹ اٹھائی کاشان کو ماری۔ مما، کاشان ایک دم پیچھے ہوا۔ ہانیہ پاگل ہو گئی ہے، کیا کر رہی ہے، انم آگے آئیں۔ آج نہیں بچے گا یہ، ہانیہ نے کہہ کر دوسری پلیٹ بھی کاشان کو ماری۔ علی کے بچے، کہا تھا تجھے سب ہٹا دے، کیوں نہیں ہٹایا، انم نے پاس کھڑے آلیان کے کان کھینچے۔ ارے چچی مجھے کیا پتا تھا ہانیہ آپی اس سے شروع ہو جائیں گی، علی نے کہا۔ تجھ سے ہوتا نہیں کچھ، سارا نے بھی اپنے بیٹے کے کان کھینچے۔ چچی باتوں میں کیا لگی ہیں، بچاؤ، کاشان انم کے پیچھے چھپنے آیا۔ میری بیٹی بس کر دے، انم نے ہانیہ کو روکا۔ چچی میں اکیلی آئی اتنی دور سے، ہانیہ کہہ کر منہ بنا کر اپنے روم میں چلی گئی۔
کاشان کیوں کرتا ہے بچی کو تنگ؟ سارا نے کہا، میری چھوٹی چچی اور وہ ناگن جو میرے ناک میں دم کرتی ہے وہ۔ کاشان نے سارا کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، تم دونوں نے سچ میں ناک میں دم کر دیا ہے، بچپن سے یہی حال ہے۔ انم نے سر پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہا، تو یہ گھر ہے ارسلان صاحب کا، جن کے 3 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی، پہلے فرحان اور ان کی بیگم ربیہ، جن کے 2 بچے ہیں کاشان اور تانیہ، پھر عبیرہ بیٹی ہیں جو سوات میں اپنے شوہر اور بچوں کے ساتھ رہتی ہیں، پھر بیٹے ہیں ارمان صاحب اور ان کی بیگم انم، جن کی بیٹی ہے ہانیہ اور ایک بڑا بیٹا جو باہر پڑھنے گیا ہوا ہے۔ تیسرے نمبر پہ امان صاحب اور ان کی بیگم سارہ، جن کا ایک بیٹا علیان اور ایک 2 سالہ بیٹی ثانیہ ہے۔ یہ سب ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اور یہ پورا گھرانہ کاشان اور ہانیہ کی لڑائیوں کی وجہ سے پریشان ہے۔ شام میں سارے افراد گارڈن میں موجود تھے۔ دادا جان کے سامنے عدالت لگی ہوئی تھی۔ ہاں بھئی، تو آج کون سا کیس آیا ہے میری عدالت میں؟ دادا جان نے چائے کا کپ رکھتے ہوئے کہا۔ دادا جان، اور کس کا ہو سکتا ہے؟ تانیہ نے کہا۔ اچھا صحیح ہے، شروع ہو جاؤ۔ دادا جان اپنے سامنے کھڑے کاشان اور ہانیہ سے مخاطب ہوئے۔ دونوں نے اپنی اپنی صفائی دی۔ میرے مطابق حساب برابر ہو گیا، دادا جان نے فیصلہ سنایا۔ لیکن کیسے بابا؟ فرحان صاحب نے کہا۔ وہی تو، ایسے کیسے مجھے یہ اکیلا چھوڑ آیا تھا؟ خدا نہ کرے کچھ ہو جاتا تو؟ ہانیہ نے معصوم شکل بناتے ہوئے کہا۔ یہ تو صحیح نہیں کیا کاشان نے، لیکن جو تم نے کاشان کی نیو شرٹ جلائی تھی۔ دادا جان نے ہانیہ کی پرسوں کی گئی حرکت یاد دلائی۔ چلو بھاگو، اب ہو گیا فیصلہ، دادا جان نے کہہ کر جان چھڑوائی۔ بیٹا بچے گا نہیں تو بدلہ تو لوں گی میں، ہانیہ نے کاشان کی طرف دیکھتے ہوئے دل میں کہا۔ دادا جان، ویسے آپ کو نہیں لگتا کہ تانیہ کا رشتہ تو تیمور بھائی سے ہوا ہے، اب ہانیہ کا بھی ہونا چاہیے؟ کاشان نے ہانیہ کو دیکھتے کہا۔ کیوں، بہت جلدی ہے مجھے گھر سے بھگانے کی؟ ہانیہ نے تب کر کہا۔ ہاں تو بچی تو نہیں ہے، کاشان نے کہا۔ دادا جان، آپ اس بے روزگار کو فیکٹری کیوں نہیں لے جاتے؟ ہانیہ نے کہا۔ دادا جان، دیکھ رہے ہیں آپ کتنی تیز زبان ہے اس منحوس کی۔ اچھا، اب میں نے کہا تو تیز زبان ہے، ہانیہ نے کہا۔ ارے بس کرو تم دونوں، انم نے کہا۔ تمہارے رشتے کے لیے کہہ دیا ہے میں خالہ راشدہ کو۔ ایک اور بم انم نے ہانیہ کے سر پر پھاڑا۔ کیا امی؟ ہانیہ نے پوچھا۔ جی ہاں، انم نے کہا۔ ہاں، آپ سب تو بہت سمجھتے ہیں مجھے۔ ہانیہ اٹھ کر اندر چلی گئی۔ بیٹا ابھی کیوں کہا؟ دیکھو رونے لگی وہ۔ دادا جان ہانیہ کو روتا نہیں دیکھ سکتے تھے۔ کاشان اپنے ہی آپ میں مسکرا رہا تھا۔ تو کیوں مسکرا رہا ہے بے روزگار؟ فرحان صاحب نے کاشان کے سر پر تھپڑ لگاتے ہوئے کہا۔ بابا آپ بھی شروع ہو گئے، کاشان بھی اٹھ کر چلا گیا۔ اوہو، محبوبہ سے باتیں ہو رہی ہیں۔ ہانیہ باہر لان میں آئی تو کاشان کال پہ مصروف تھا۔ جس سے بھی بات کرو تم نکلو، کاشان نے کہا۔ ارے بتاؤ بتاؤ، کون ہے؟ ہانیہ نے مزے سے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ کیوں بتاؤں تمہیں؟ اس لیے بتاؤں تاکہ تم میرے خلاف استعمال کرے۔ چل نکل پتلی گلی سے، کاشان نے فون کے اسپیکر پہ ہاتھ رکھ کر کہا تھا تاکہ کال میں موجود انسان تک آواز نہ جائے۔ ایسے کرو گے تم کاشان میرے ساتھ؟ ہانیہ نے کہا۔ بی بی تیری ساری حرکتوں سے واقف ہوں، نکل شاباش، کاشان کہہ کر دوبارہ کال پہ مصروف ہو گیا۔ بیٹا پتہ تو میں لگا لوں گی، اور جس دن پتہ لگا نا تیرا بریک اپ پکا۔ ہانیہ کے شیطانی دماغ میں طوفانی آئیڈیا آیا۔ ہانیہ اٹھ کر اندر آ گئی۔ تانیہ آپی شرما کیوں رہی ہیں؟ ہانیہ نے پوچھا۔ ہانیہ کو جب سے پتہ چلا تھا پھپھو سوات سے آ رہی ہیں تیمور اور تانیہ کے نکاح کے لیے، وہ تب سے تانیہ کو تنگ کر رہی تھی۔ بس کر دو یار، اب نہ کرو تنگ، تانیہ نے شرما کر کہا۔ ارے چہرہ تو دیکھو، ہانیہ کی بات ادھوری رہ گئی۔ اڑتی ہوئی انم کی چپل ہانیہ کے سر پر لگی۔ ہانیہ بیٹھے بیٹھے اپنی جگہ پر اچھل گئی۔ کیا ہے ماما؟ کبھی تو اس راکٹ کے بجائے منہ سے بول کر مخاطب کر لیا کریں۔ ہانیہ تب کر بولی۔ تو کام ہی کیوں کرتی ہو؟ تو چپل کھانے والے، تجھے کب کہا تھا میں نے جا کر دودھ کا چولہا بند کراؤ؟ انم نے غصے سے پوچھا۔ ماما میں کب کا بند کر چکی وہ تو، ہانیہ نے اپنی صفائی پیش کی۔ کس آنکھ سے دیکھا تھا چولہا؟ اٹھ چل، آ ذرا دکھاتی ہوں۔ انم ہانیہ کو اپنے ساتھ کچن میں لائیں تو سچ میں دودھ ابل کر پورا گرا ہوا تھا۔ مما سچی کیا تھا بند، ہانیہ نے کہا۔ مجھے نہیں پتا، اب کرو صاف، اتنی بڑی ہو گئی ہو، کچھ ہوتا بھی ہے تم سے، کیا کروں میں تمہارا؟ انم بیچاری ماتھے پر ہاتھ مارتی باہر چلی گئیں۔ کیا تو تھا بند یار، چلو اب کر لوں صاف، ہانیہ نے کہا۔ ہانیہ صفائی میں مصروف تھی، تبھی کاشان کچن کے دروازے پہ آیا۔ ارے واہ، کام چور لوگ کام کر رہے ہیں، کاشان نے مذاق اڑایا۔ شکل گم کر لو اپنی، کام کرنے دو مجھے۔
ہانیہ نے غصے سے کہا، چولہا تو بند کیا تھا، پھر کیسے دوبارہ چولہا چلا؟ کاشان ہواؤں میں دیکھتے ہوئے سوچنے لگا۔ بے روزگار آدمی۔ ہانیہ سمجھ گئی یہ کاشان کا کام تھا۔ ہانیہ نے پاس رکھا پتیلا کاشان کو مارا لیکن نشانہ چوک گیا۔ روح کو سکون مل رہا ہے، کاشان بول کر بھاگ گیا۔ اب کیا توڑا؟ تبھی انم کی آواز آئی۔ کچھ نہیں ماما، ہانیہ نے آواز لگائی۔ اب دیکھ کر کیا کروں گی میں؟ ہانیہ نے خود کلامی کی۔ بیچاری کام بھی کر رہی تھی، دل میں کاشان کو کوس بھی رہی تھی۔ ہاں تو بتاؤ کیا تیاری کرنی ہے نکاح کی؟ دادا جان نے سب سے کہا، سب ناشتے میں مصروف تھے۔ آپ بتائیں ابا جان کیا کرنا ہے؟ فرحان صاحب نے کہا۔ ارے بیٹی تمہاری ہے، تم بتاؤ، دادا جان نے پوچھا۔ میں تو سوچ رہا تھا گھر میں کر لیتے ہیں، سب سادگی سے، فرحان صاحب نے چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے کہا۔ کیوں بھائی، دھوم دھام سے کریں گے، کیوں تانیہ؟ ارمان صاحب نے کہا۔ کیوں نہیں، بالکل گھر کی پہلی شادی ہے، ہانیہ نے لقمہ دیا۔ کتنی بار کہا ہے بڑوں کے بیچ میں مت بولا کرو، انم نے ہانیہ کو آنکھیں دکھاتے ہوئے کہا۔ ارے بہو، کیوں ہر وقت میری بچی پہ غصہ کرتی رہتی ہو؟ بولنے دو، اس کا بھی دل ہے، دادا جان نے ہانیہ کی سائڈ لیتے ہوئے کہا۔ جب ماما مجھے مارتی ہیں تب تو آپ کا کچھ نہیں بولتے، اس چپکلی کی چھٹ سے حمایت کرتے ہیں۔ کاشان کو برداشت نہیں ہوا۔ بیٹا کیوں سوتن والی حرکتیں کرتا ہے؟ فرحان صاحب نے کہا، جس پر سب ہنسنے لگے۔ بابا سارے ہی اس کو پیار کرتے ہیں، مجھے تو لگتا ہے کچرے سے اٹھا کر لائے تھے، کاشان نے رونے والے منہ بناتے ہوئے کہا۔ ارے چچی کی جان، انم جھٹ سے اسے اٹھی اور کاشان کو پیار کیا۔ اچھا چل اب رو نہیں، دیکھ چچی کتنا پیار کرتی ہے، ربیہ نے کہا۔ اچھا تو یہ بتاؤ شاپنگ پہ کب جانا ہے؟ سارا نے پوچھا۔ چھوٹی چچی آج ہی جانا ہے، ہانیہ نے کہا، جس پر سب نے اتفاق کیا۔ کاشان اپنا موبائل چارج پہ لگا کر باہر چلا گیا تھا۔ ہانیہ نے موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کاشان کے موبائل اس کی محبوبہ کا نمبر نکال لیا۔ اب دیکھ بیٹا، بریک اپ ہوگا تیرا، ہانیہ نے کہا۔ ہانیہ نے نیو نمبر سے اس کو میسج کیا اور جو کہانی بنا سکتی تھی بنائی۔ ہو گیا کام، اب کاشان کا انتظار ہے۔ ہانیہ مزے سے فون ہلاتی صوفے پر بیٹھ گئی۔ تقریباً 3 گھنٹے بعد کاشان کی چیخنے کی آواز آئی۔ ہانیہ، کاشان نے چلاتے ہوئے کہا۔ کیوں چیخ رہا ہے اب؟ ربیہ کچن سے نکلی۔ آج تو گئی یہ، کاشان کچن میں گیا، بیلن اٹھایا۔ یہ کیا کرنے جا رہا ہے تو اس سے؟ ربیہ کاشان کے ہاتھ میں بیلن دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ آج یہاں تو یہ بیلن رہے گا یا یہ ہانی، کاشان نے چیخ کر کہا۔ ہانیہ انم اور سارا کے ساتھ بیٹھی ڈرامہ دیکھنے میں مصروف تھی۔ اچانک کاشان آیا، ہاتھ میں بیلن لیے ہوئے۔ سچ بتا، تیرا کارنامہ تھا نا یہ؟ کاشان نے پوچھا۔ میں نے کیا کیا؟ ہانیہ نے معصوم بنتے ہوئے کہا۔ تو بچ آج، کاشان آگے بڑھا۔ ہانیہ نے دوڑ لگائی، اب ہانیہ آگے، کاشان اس کے پیچھے، اور اس کے پیچھے دونوں کی مائیں اور چھوٹی چچی۔ میں جان لے لوں گا تیری، کاشان نے کہا۔ ہاں ہاں، تیری جان کا پتہ کٹ گیا نا تبھی، ہانیہ ڈھیٹ کی طرح پھر بھی ہنس رہی تھی۔ ہانیہ مین گیٹ کے پاس آ کر رک گئی۔ کاشان نے بیلن اڑا کر مارا، لیکن بیلن ہانیہ کو لگنے کے بجائے مین گیٹ سے اندر آتی خالہ راشدہ کو لگا۔ خالہ، سب نے آواز ہو کر کہا۔ ہائے، خالہ راشدہ نے کلمہ پڑھا۔ خالہ راشدہ کو لگا شاید موت کا فرشتہ آ گیا، وہ بیچاری کلمہ پڑھ کر وہیں ڈھیر ہو گئی۔ سب بھاگتے ہوئے خالہ راشدہ کے پاس آئے۔ ٹپک گئیں یا بچ گئیں؟ کاشان نے ہانیہ سے پوچھا۔ گرنے سے پہلے تو کلمہ پڑھ رہی تھیں، لگ تو رہا ہے چل بسیں، ہانیہ نے کہا۔ دونوں کمبخت کیا باتیں کر رہے ہو، اٹھاؤ انہیں، ربیہ نے کہا۔ جی ماما، کاشان نے کہا۔ کاشان نے خالہ راشدہ کو اٹھایا اور اندر صوفے پر لٹایا، اور سب ارد گرد کھڑے انہیں اٹھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ 20 منٹ بعد خالہ راشدہ کو ہوش آیا۔ ہائے، کہاں ہوں میں؟ لگتا ہے مر گئی ہوں، خالہ راشدہ نے دہائی دیتے ہوئے کہا۔ خالہ آپ زندہ ہیں، کاشان کی سانس میں سانس آئی۔ ہائے رے کمبخت، سر توڑ دیا میرا، شرم نہ آئی تجھے مجھ بوڑھی بیلن چلاتے ہوئے؟ خالہ راشدہ دونوں ہاتھوں سے کاشان کی پیٹھ پر مار رہی تھیں۔ ارے خالہ، اب الہام تھوڑی ہوتا مجھے کہ دروازے سے تم نکل آؤ گی، کاشان نے کہا تھا۔ چپ کر تو، ہائے انم، میں تو تیرے بلانے پہ آئی تھی، ہائے اب نہ آنے والی میں تیرے گھر، بچے نہیں دہشت گرد رہتے ہیں تیرے گھر میں۔ خالہ راشدہ اپنی چادر سنبھالتی جانے کے لیے اٹھی۔ ارے خالہ معاف کر دے، بچے ہیں، انم نے ان کا ہاتھ تھام کر کہا۔ ارے بچے، یہ 18 سال کی ہے اور یہ اتنا بڑا گھوڑا تجھے بچہ لگ رہا ہے، خالہ نے غصے سے کہا۔ ارے خالہ، بیٹے آپ چھوڑیں انہیں، سارا بھی آگے بڑھی۔
تم دونوں یہ اپنا منہ لے کر دفع ہو جاؤ، ربیہ نے غصے سے کہا تھا۔ ہانیہ تو چلی گئی۔ کاشان سن بیٹھا، عالیان کو اسکول سے لے آؤ۔ کاشان جانے لگا تبھی سارہ نے کہا، اوکے چچی۔ کاشان نے کہا۔ سارہ کو پتہ تھا کاشان جا کر پھر ہانیہ سے لڑتا، اس لیے اسے علی کو اسکول سے لینے بھیج دیا۔ علی گھر میں روتے ہوئے آیا، پیچھے پیچھے کاشان بھی آیا۔ کیا ہو گیا، رو کیوں رہے ہو؟ سارہ نے روتے ہوئے علی سے پوچھا۔ ماما کاشان بھائی پورے راستے بائک پہ مجھے ڈراتے آئے ہیں، عالیہ نے کہا۔ اب کیا کر دیا اس نے؟ ربیہ بیچاری علی کو دیکھ کر بولی، بڑی امی پورے راستے بائک پہ ون ویلنگ کرتے آئے ہیں مجھے پیچھے بٹھا کر، علی نے روتے ہوئے کہا۔ کاشان انسان بن جا، سارہ نے کہا۔ سارہ یہ تو لاتوں کے بھوت ہیں۔ ربیہ نے اپنی چپل اتاری اور کھینچ کر کاشان کو ماری۔ کیا ہے ماما، اتنے بڑے بیٹے کو مارتی ہیں؟ اور یہ جو اتنا بڑا بیٹا بچوں والی حرکتیں کرتا ہے اس کا کیا؟ ربیہ نے کاشان کے کان پکڑ کر کہا، خدا کی قسم درد ہو رہا ہے، اب نہیں کروں گا۔ دادا جان، میرے پیارے دادا جان۔ ہانیہ دادا جان کے پاس بیٹھی ان کے بالوں کے ساتھ کھیل رہی تھی۔ جی دادا جان کی جان، ارسلان صاحب نے ہانیہ کے ہاتھوں کو چومتے ہوئے کہا۔ ویسے دادا جان آپ گھر میں سب سے زیادہ ہانیہ کو ہی پیار کرتے ہیں، کیوں؟ پاس بیٹھی تانیہ نے پوچھا۔ کیونکہ ہانیہ آپی سے اور کوئی اس گھر پیار نہیں کرتا، علی نے لقمہ دیا تھا۔ چپ کر تو چھوٹی بھینس، دادا جان نے علی کو ڈپٹ لگائی۔ وہ اس لیے کیونکہ میری ہانیہ اپنی دادی کی طرح ہے، بالکل، دادا جان نے کہا۔ او خدا کو مانے دادا جان، صرف منہ ہی دادی جیسا ہے، زبان نہیں، دروازے سے اندر آتے کاشان نے جواب دیا۔ اف کتنا جلتے ہیں کچھ لوگ، ہانیہ نے کہا۔ جلن اور وہ بھی تجھ سے جلتی ہے میری جوتی، کاشان نے کہا۔ دادا جان دیکھ رہے ہیں اس بے روزگار سے برداشت نہیں ہوتا کہ آپ مجھ سے پیار کریں، ہانیہ نے کہا تھا۔ دادا جان دیکھا آپ نے، پھر سے اس نے کہا مجھے بے روزگار، کاشان نے غصے سے کہا۔ ہاں بولوں گی، ایک دفعہ نہیں 1000 دفعہ بولوں گی، بے روزگار بے روزگار، سارا دن صرف فارغ پڑا رہتا ہے، ہانیہ نے کہا۔ ارے بس کرو اب، چلو جاؤ یہاں سے دونوں، دادا جان نے جان چھڑائی۔ ہانیہ دھڑم سے دروازہ کھول کر امان صاحب کے روم میں آئی۔ بیچارہ امان سارہ کو کنگن پہنا رہا تھا۔ ہانیہ کی دھواں دار انٹری پہ چونک گیا۔ او ہو، ہانیہ کی ممی پاپا، ہانیہ نے امان کے ہاتھ میں کنگن دے کر کہا۔ ہانیہ میرا بچہ، ہم ہانیہ کے ممی پاپا ہونے کے ساتھ ساتھ میاں بیوی بھی ہیں، ایسے کون آتا ہے روم میں؟ امان صاحب نے پوچھا۔ چاچو یار آپ نے کہا تھا کہ آپ مجھے میلہ جو لگا ہے وہاں لے کر جائیں گے، ہانیہ نے کہا۔ لڑکی کل لے جاؤں گا میرا بچہ، چل اب جا یہاں سے، امان نے ہانیہ کو دونوں کندھوں سے تھام کر گیٹ تک لے جاتے ہوئے کہا۔ چاچو یار، ہانیہ نے منہ بنایا۔ چاچو کا بچہ نہ، جا اب، امان نے کہہ کر دروازہ بند کر دیا۔ ہانیہ منہ لٹکا کر باہر آ کر بیٹھ گئی۔ دیکھا تو کاشان بھی پاس ہی منہ لٹکا کر بیٹھا تھا۔ تجھے کیوں سام سونگا ہوا ہے، ہانیہ نے پوچھا۔ کچھ نہیں، کاشان نے کہا۔ بریک اپ ہو گیا ہے اس لیے نا، ہانیہ نے اندازہ لگایا۔ نہیں، اچھا ہوا ہو گیا، کاشان نے کہا۔ ہیں کیا مطلب، ہانیہ نے حیرانی سے پوچھا۔ مطلب یہ کہ اچھا ہوا ہو گیا، وہ دھوکے باز نکلی، بریک اپ کر کے سالہ میری دوست کو پرپوز کر دیا اور کہتی ہے میں تو شروع سے ہی تمہیں پسند کرتی تھی، کاشان نے روتے ہوئے کہا۔ دیکھ اچھا ہوا نا، اگر میں یہ نہ کرتی تو پتہ بھی نہ چلتا، چل چھوڑ اب، اداس نہیں ہو، ہانیہ نے کہا۔ تیرا کیوں منہ لٹکا ہوا ہے، کاشان نے پوچھا تھا۔ چاچو مجھے میلہ لے جانے والے تھے لیکن نہیں لے کر گئے، ہانیہ نے اداسی سے کہا۔ میری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں، کاشان اور ہانیہ ساتھ بیٹھے، وہ بھی سکون سے۔ علی تو بھی وہی دیکھ رہا ہے جو میں دیکھ رہی ہوں، تانیہ عالیان کے ساتھ باہر آئی تو دونوں کو ایسے دیکھ یقین نہیں ہوا۔ تانیہ آپی سچ ہے یہ، علی نے کہا تھا۔ آپ لوگوں کی نظر لگتی ہے، ہانیہ تپ کر چلی گئی۔ تانیہ تجھے تو کیا بولوں، اور تو چھوٹی بہن، رک تیری بھی مرمت کرواتا ہوں، کاشان بھی اٹھ کر چلا گیا۔ ہانیہ تیار ہو جا، تھوڑی دیر میں خالہ راشدہ رشتے والوں کو لے کر آ رہی ہیں، انم نے کپڑے طے کرتے ہوئے کہا۔ ہانیہ جو موبائل میں سر دیے بیٹھی تھی انم کی بات پر چونک گئی۔ مما اتنی کیا جلدی ہے یار، ہانیہ نے پوچھا۔ جلدی ہے کیونکہ تم ابھی بچی نہیں ہو، تانیہ کا بھی اسی عمر میں رشتہ ہوا تھا، کپڑے نکال دیے ہیں تمہارے، تیار ہو جانا، انم کہہ کر روم سے چلی گئیں۔ ہانیہ اب منہ بنا کر بیٹھی تھی تبھی کاشان روم میں آیا۔ کیا ہو گیا، فرعون کی بیوہ کی طرح کیوں منہ بنایا ہوا ہے، کاشان نے بیڈ پہ بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، جا تو یہاں سے، ہانیہ منہ دوسری طرف کر کے بیٹھ گئی۔ رو رہی ہے تو، کاشان نے چہرہ اپنی جانب کر کے کہا۔ نہیں تو، ہانیہ نے اپنی آنکھیں خشک کرتے ہوئے کہا۔ بتاؤ مجھے کیا ہوا ہے،
خالہ راشدہ آج رشتہ لے کر آ رہی ہیں۔ ہانیہ اب آنسوؤں سے رو رہی تھی۔ لگتا ہے خالہ راشدہ کو بیلن کھا کر سکون نہیں ملا۔ پریشان نہیں ہوتے، کاشان ابھی زندہ ہے۔ اگر لڑکا مجھے اچھا لگا تو میں کچھ نہیں کروں گا، اگر مجھے لگا تیرے لیے اچھا نہیں ہے تو پھر تو دیکھی کاشان دا کمال جانی۔ کاشان نے کہا، تجھے خوش ہونا چاہیے کہ میں چلی جاؤں گی گھر سے۔ ہانیہ نے ہنستے ہوئے آنسو صاف کیے۔ ارے پاگل، مانتا ہوں جلدی ہے تجھے بھیجنے کی، لیکن پھر سوچتا ہوں تو چلی گئی تو میں بور ہو جاؤں گا۔ کاشان نے کہا، آج بہت اچھے موڈ میں لگ رہے ہو تم۔ ہانیہ نے کہا، ہاں بس ایسے ہی، اب تیار ہو جاؤ تم، کاشان کہہ کر چلا گیا۔ ہانیہ تیار ہونے چلی گئی۔ ڈرائنگ روم میں سارے بڑے اور رشتے کے لیے آئی آنٹی اپنے بیٹے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ہانیہ بار بار کاشان سے نظروں کے اشارے سے پوچھ رہی تھی کہ ٹھیک ہے لڑکا؟ ہانیہ تم جاؤ بیٹا، ارمان صاحب نے ہانیہ کو اندر جانے کو کہا۔ لڑکا دیکھنے میں بہت ہی کوئی سیدھا لگ رہا تھا۔ ذرا چلے اوپر ہوا کھا کر آتے ہیں، کاشان نے کہا اور اسے اپنے ساتھ چھت پہ لے آیا۔ بیٹا اگر تو نے اس رشتے کے لیے ہاں کی تو دیکھنا کیا حشر کروں گا۔ اوپر آتے ہی کاشان نے اس کا کالر پکڑا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس لڑکے نے کہا، کیوں تجھے اردو سمجھ نہیں آتی؟ عربی بولوں؟ جو کہا ہے کر، اس رشتے کے لیے ہاں نہیں کرنا۔ کاشان نے ٹھیک طریقے سے اسے سمجھا دیا تھا۔ ہانیہ اپنا دوپٹہ استری کرنے کے لیے رکھ کر گئی تھی، کاشان کی جیسے نظر پڑی کارنامہ انجام دے دیا۔ اس نے ہانیہ کے بھلے کی مدد کی تھی، لیکن وہ بریک اپ والی حرکت نہیں بھولا تھا۔ ہانیہ واپس آئی تو دوپٹہ جلا ہوا تھا۔ ہانیہ کو پتہ تھا یہ حرکت کاشان کے علاوہ کسی کی نہیں ہوگی۔ ہانیہ چیختے ہوئے روم میں آئی۔ کاشان، ربیہ اور انم ساتھ ہی بیٹھے تھے۔ ماما اس منحوس نے میرا دوپٹہ جلا دیا۔ ہانیہ جلا ہوا دوپٹہ ہاتھ میں لیے دکھا رہی تھی۔ کاشان، پھر شروع تیری حرکتیں؟ ربیہ نے ماتھے پہ ہاتھ مارتے ہوئے کہا، کیا شروع؟ میں نے ختم کب کیا تھا؟ بدلہ تھا یہ بدلہ، اگر تجھے یاد ہو تو فرعون کی بیوہ، کاشان نے ہانیہ سے کہا۔ کاشان، مجھے بول رہا ہے تو؟ خود کی شکل دیکھی ہے اپنی؟ بالکل مچھر کالونی کے سلمان خان لگتے ہو۔ ہانیہ نے کہا، ارے لڑکی کچھ خیال کر لے، بڑا ہے تجھ سے۔ انم اس کا ایک ہاتھ بازو سے پکڑے اسے روک رہی تھی۔ خود کو دیکھا کبھی؟ ہاں منہ تو ہے ہی فرعون کی بیوہ کی طرح، اور زبان تو اتنی تیز کہ کینچی دیکھ لے تو اپنے کان پکڑ لے۔ کاشان نے بھی اپنی طرف سے بھرپور جواب دیا۔ ماما اس ہڈی کو بولے میرے جو دوپٹے جلایا ہے مجھے اس کے بدلے نیا دوپٹہ لا کر دے۔ ہانیہ دیکھ کاشان کی طرف رہی تھی خونخوار نظروں سے، لیکن مخاطب وہ انم سے تھی۔ چچی سنبھال لیں اسے، منہ توڑ دوں گا اس کا میں، اگر اس نے اب میرا نام بگاڑا۔ ہادی مزید تپ گیا اور اس کی جانب لپکا۔ ارے بے حیا، ہاتھ اٹھائے گا اس پہ، ربیہ نے کاشان کا ہاتھ پکڑ کے اسے روکتے ہوئے کہا۔ دونوں گلی کے کتوں کی طرح لڑ رہے تھے اور ان کی مائیں دونوں ایک ایک بازو تھامے دونوں کو روکنے کی ناکام کوشش کر رہی تھیں۔ لکھ لے، کسی دن کسی کچرے سے تیری بوری بند لاش ملے گی۔ لاش؟ اور پتہ ہے لاش کا قاتل کون ہوگا؟ میں، کاشان نے کمرے سے نکلتے ہوئے کہا۔ ارے جا جا، بڑا آیا میرا قتل کرنے والا، اس سے پہلے ہی زہر دے کر مار دوں گی تجھے۔ ہانیہ نے کمرے سے چیختے ہوئے آواز لگائی۔ دیکھ تو بیٹا، کاشان پھر کمرے کے دروازے پہ آیا۔ کاشان اور کچھ کہتا ربیہ کی اڑتی ہوئی چپل کاشان کو پڑی۔ دفعہ ہو جا، گم کر شکل اپنی، نظر نہ آئے تو۔ ربیہ نے غصے سے کہا، صحیح ہے ماما، صحیح ہے، غلط کر رہی ہیں آپ۔ تو جاتا ہے یا اٹھوں میں؟ ربیہ نے کہا۔ شام میں انم کے پاس فون آیا خالہ راشدہ کا، انہوں نے کاشان کی گئی حرکت بتا دی۔ کاشان ابھی دن کو لڑ کر باہر گیا تھا تو واپس آیا۔ دروازے پہ ہی ربیہ ہاتھ میں جھاڑو لیے کھڑی تھی اور ساتھ ہی ہانیہ منہ لٹکا کر۔ ماما کبھی تو پھول ہار سے استقبال کیا کریں، جب دیکھو جھاڑو، چپل اور ہینگر سے استقبال کرتی ہیں، کاشان نے کہا۔ ابھی تو میرا دل کر رہا ہے میرے اس ہاتھ میں جھاڑو کے بجائے بندوق ہوتی، ربیہ نے غصے سے کہا۔ ماما نہ جانے کیوں مجھے آپ کا یہ روپ اور اس منحوس کا یہ لٹکا منہ دیکھ کر لگ رہا ہے میرے نصیب میں کتے دوڑ رہے ہیں۔ کاشان کو کچھ سمجھ آ رہا تھا۔ انم نے صحیح کہا تھا، اس کا مطلب جو لڑکا ہانیہ کا رشتہ لے کر آیا تھا اسے تو نے چھت پہ لے جا کر دھمکایا تھا، ربیہ نے کہا۔ یعنی اس ملعون نے سب بول دیا۔ ہانیہ بھاگ، کاشان نے کہہ کر ہانیہ کے ساتھ دوڑ لگا دی۔ ربیہ کو دونوں پورے گھر میں دوڑا رہے تھے۔ ماما میری کوئی غلطی نہیں ہے، میں نے اس منحوس کا منہ دیکھ کر اسے ڈرایا۔ کاشان ادھر ادھر بھاگتے ربیہ کے حملوں سے بچتا صفائی دے رہا تھا۔ کاشان مجھ پہ مت ڈال سب، ہانیہ نے غصے سے کہا۔ میں پریشان ہو گئی ہوں تم دونوں سے۔ ربیہ آگے بڑھی، دونوں الگ الگ سمت میں بھاگے۔ ہانیہ اپنے روم میں جا کر لاک ہو گئی اور کاشان باہر بھاگ گیا۔ اب کیا ہوا؟ دادا جان کے سامنے دونوں گردن جھکا کر مجرموں کی طرح بیٹھے تھے۔ دادا جان، میں بتا رہی ہوں، میں بہت پریشان آ گئی ہوں۔
آپ کچھ کریں دونوں کا۔ ربیہ نے کہا۔ بھابھی صحیح کہہ رہی ہیں بابا جان، اتنے بڑے ہو گئے ہیں دونوں، لیکن عقل گھٹنوں میں ہے۔ کاشان سے پوچھے کیا دھمکی دی تھی اس لڑکے کو۔ انم نے بھی ربیہ کی حمایت کی۔ کیا کہہ رہی ہیں تم دونوں کی مائیں؟ باپ سے تو ڈرتے نہیں ہو اور ماں کے ناک میں دم کیا ہوا ہے۔ یہ حرکت جو کی تم نے درست تھی بتاؤ؟ دادا جان بھی ابھی غصے میں تھے۔ دادا جان میں تو اس لیے کیا، کاشان نے کہا۔ دادا جان لیکن ماما کو بھی تو اتنی جلدی ہے، ہانیہ نے سر جھکا کر دھیمی آواز میں کہا، اور تمہارے انتظامات کا بھی سوچ لیا ہے۔ ذوحان، ہانیہ کا بھائی آ جائے تانیہ کے نکاح کے لیے واپس، تم اس کے ساتھ جاؤ گے۔ اسٹڈی تو ہو ہی گئی ہے مکمل، اب وہاں جا کر تم نوکری کرو گے، دادا جان نے فیصلہ کیا۔ لیکن دادا جان، کاشان نے کچھ بولنا چاہا۔ چپ، بالکل، دادا جان نے کہا۔ گھر پر تیاری زوروں پر تھی نکاح کی۔ عبیرہ بھی آ گئی تھی۔ سب بیٹھے دن کا کھانا کھا رہے تھے۔ ویسے عبیرہ، یہ کیا کھاتے ہیں تمہارے بچے جو اتنے خاموش طبیعت ہیں؟ انم نے پوچھا۔ کیا مطلب؟ عبیرہ نے پوچھا۔ مطلب یہ، میرے گھر میں جو دو جن رہتے ہیں یہ تو کبھی ایسے نہیں خاموش ہوتے۔ انم نے کہا۔ ماما بس کر دیں، پورے خاندان میں مجھے اور اس بے روزگار کو بدنام کر رکھا ہے، ہانیہ نے جھٹ سے کہا۔ ابے وہ آٹھواں عجوبہ حمایت کر رہی ہے تو طریقے سے کر۔ کاشان کو بے روزگار لفظ برداشت نہیں ہوا۔ اوہ، بے روزگار، ایک تو حمایت کر رہی ہوں، اوپر سے تو میرے اوپر ہی بندوق تان رہا ہے، ہانیہ نے کہا۔ ارے بس کر دو، سکون امن، تیمور نے دونوں کی لڑائی کو روکتے ہوئے کہا۔ تیمور بھائی اس منحوس کو بولے چپ کر جائے، ہانیہ نے کہا۔ ارے لڑکی، بڑا ہے کچھ خیال کرو، ساتھ بیٹھی دعا نے کہا۔ دعا اس کو بولو منہ نہ لگے میرے، کاشان بھی کہاں رکنے والا تھا۔ ارے تجھے منہ لگاتا کون ہے، ہانیہ نے کہا۔ بس کرو چپ، بالکل دونوں کھانا کھاتے ہوئے بھی بے سکون ہو، رابعہ نے دونوں کو چپ کرواتے ہوئے کہا۔ مگر ماما، کاشان نے کچھ کہنا چاہا۔ چپ کرتا ہے تو یا جوتی اٹھاؤں میں؟ اگر کھانا ہے تو چپ کر کے کھاؤ، ربیہ نے کہا۔ میں نے کھانا ہی نہیں ہے، کھائیں آپ لوگ خود ہی، کاشان تپ کر چلا گیا۔ کیا کروں دونوں کا عبیرہ، تم ہی بتاؤ۔ بے چاری انم سر تھام کر بیٹھ گئی۔ نہیں کریں فکر بھابھی، ہو جائیں گے ٹھیک، عبیرہ نے کہا۔ آج نکاح تھا، سارے مہمان ہال میں آ گئے تھے۔ کاشان، انم نے آواز دی۔ جی چچی، کاشان نے کہا۔ وہ ذرا ہانیہ کو پارلر سے لے آنا، انم نے کہا۔ لیکن چچی وہ بندریا نہیں آئے گی میرے ساتھ، کاشان نے کہا۔ جا تو آ جائے گی، انم نے کہہ کر اسے روانہ کیا۔ کاشان پارلر لینے پہنچا تو ہانیہ باہر ہی آ رہی تھی۔ او انارکلی آ جاؤ، کاشان نے کہا۔ تم کیوں لینے آئے ہو، ہانیہ نے پوچھا۔ باجی اس ٹائم میں ہی تھا جو آیا، نہیں آنا تو ٹیکسی سے آ جاؤ، کاشان نے کہا۔ مرو، نہیں آ رہی ہوں، ہانیہ آ کر کار میں بیٹھ گئی۔ کاشان اوپر سے نیچے تک ہانیہ کو دیکھ رہا تھا۔ ایسے کیا دیکھ رہے ہو، اچھی لگ رہی ہوں نا، ہانیہ نے پوچھا۔ ہانی، ہائے ہانی، کاشان نے بڑے پیار سے کہا۔ ہاں کاشان، ہانیہ بھی خوش فہمی کا شکار ہو گئی۔ کتنا منہ پر میک اپ تھوپا ہے کہ اصل منہ تیرا نظر ہی نہیں آ رہا، کاشان نے کہا۔ ہانیہ کو ہرگز اس کی امید نہیں تھی۔ کاشان، ہانیہ نے غصے سے کہا۔ کیسا لگا، کاشان نے پوچھا۔ منحوس، ہانیہ نے کاشان کو مارنا شروع کر دیا۔ اب چلو، ہانیہ نے منہ پھلا کر کہا۔ تانیہ کا نکاح تیمور بلال سے ہو گیا تھا، فنکشن ختم ہو گیا تھا، سب گھر آ گئے تھے۔ چائے پلا دے کوئی، اب بس، بلال عبیرہ کے شوہر نے صوفے پہ بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں بناتی ہوں، ہانیہ کہہ کر کچن میں چلی گئی۔ ہانیہ کھڑی چائے بنا رہی تھی تبھی علیان آیا۔ آپی، علی نے کہا۔ ہاں بولو۔ آپی مجھے ذرا ملک دے دیں، علی نے کہا۔ اچھا رکو، ہانیہ نے کہا۔ تبھی کاشان بھی آ گیا۔ کیا کر رہی ہو بندریا، کاشان نے چائے کی دیچکی میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ زہر بنا رہی ہوں، پیو گے، ہانیہ نے پوچھا۔ نہیں تم پی لو، مجھے کچھ سکون ملے گا، کاشان نے کہا۔ جہنم میں جاؤ، ہانیہ نے غصے سے کہا۔ اچھا چھوڑ، چائے مجھے بھی دینا، کاشان نے کہا۔ تیمور بیٹا، کیا سوچا میں نے جو کہا تھا، دادا جان نے پوچھا۔ دادا جان، میں نے آپ کو بتایا تھا میں نہیں لے جا سکتا کاشان کو ساتھ، بہت مشکل ہے، تیمور نے کہا۔ چلو خیر ہے، دادا جان تیمور سے بات کر رہے تھے اور پیچھے سے کاشان چپ کر سن رہا تھا۔ کاشان ناچتے ہوئے اوپر آ رہا تھا تبھی زینے پر ہانیہ سے ٹکرایا۔ ناچ تو ایسے رہا ہے جیسے اپنی شادی کی خبر سن لی ہو، ہانیہ نے کہا۔ یہی سمجھ لو، اب بیٹا تیرے ارمانوں پہ پانی پھیر گیا، میں نہیں جا رہا تیمور کے ساتھ۔ مزے، کاشان نے کہا۔ منحوس انسان، بے روزگار، پتہ نہیں کب عذاب اترے گا سر سے، ہانیہ منہ گھما کر چلی گئی۔ عبیرہ دادا جان کی اکلوتی بیٹی تھی، بھائیوں کی جان بستی تھی عبیرہ میں۔
دادا نے ابیرہ کی شادی اس کی پسند سے بلال احمد سے کی۔ ان کے 2 ہی بچے تھے، تیمور بلال اور دعا بلال۔ تیمور بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے بعد کاروبار کر رہا تھا، جبکہ دعا ابھی پڑھ رہی تھی۔ بلال صاحب کا امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس تھا۔ یہ چھوٹی سی فیملی بہت خوش تھی۔ اب تیمور کا نکاح کر دیا گیا تھا تانیہ کے ساتھ۔ پھپھو نہ جائے نا، اتنی دیر سے ہانیہ پھپھو سے لاڈ کر رہی تھی اور انہیں مزید رکنے کا کہہ رہی تھی۔ میری جان، اگر تمہارے پھپھا اور تیمور کی جاب کا مسئلہ نہیں ہوتا تو اور دن رک جاتی میں، ابیرہ نے کہا۔ ہاں جی بہن میری، کوئی نہیں جا رہی تم اتنی جلدی، ارمان صاحب نے اندر آتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب چاچو؟ ہانیہ نے پوچھا۔ مطلب یار، کاشان کے لیے میرے ایک دوست کی بیٹی وفا کا رشتہ آیا ہے، امان صاحب نے کہا۔ کیا میرا رشتہ؟ کاشان اچھل پڑا۔ کیا اس بے روزگار کو کسی نے پسند کر لیا؟ ہانیہ کو بھی یقین نہیں آیا۔ ہانیہ، تیمور نے آنکھوں سے گھورا۔ جی ہاں، لڑکی بہت اچھی ہے لیکن امان صاحب نے بات ادھوری چھوڑ دی۔ لیکن کیا بھائی؟ ابیرہ نے پوچھا۔ لیکن یہ کہ ان کو نکاح کی جلدی ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ابھی نکاح ہو جائے، شادی ان کی بیٹی کی پڑھائی مکمل ہونے کے بعد، امان صاحب نے کہا۔ لیکن جلدی کیوں ہے بھائی؟ ابیرہ نے پوچھا۔ وہ اس لیے کہ ان کی بیٹی آگے کی پڑھائی کے لیے کینیڈا جائے گی، امان صاحب نے کہا۔ لیکن اب آپ مجھ سے پوچھ لیتے، کاشان نے کہا۔ تم سے ہی پوچھنے آیا ہوں داجان، فرحان بھائی، ربیہ بھابھی اور ارمان بھائی سے بات ہو چکی ہے، یہ لڑکی کی پک ہے، دیکھ لو، امان صاحب نے کہا۔ امان صاحب نے موبائل آگے بڑھایا۔ کاشان موبائل لیتا ہے، اس سے پہلے ہانیہ نے موبائل لے لیا۔ ہاں نی، کاشان نے غصے سے کہا۔ صبر، مجھے دیکھنے دے ویسے، کب اس نے کاشان کو دیکھا ہے؟ ہانیہ نے پوچھا۔ ہاں، تانیہ کے نکاح میں دیکھا تھا، امان صاحب نے کہا۔ تو پھر کہیں اندھی تو نہیں ہے؟ ہانیہ نے پوچھا۔ چاچو دیکھ رہے ہیں اسے، کاشان نے منہ بنا کر کہا۔ ہانیہ بس کر دو، اپنے رشتے والوں کو تو بھگا دیا، اب اس کے پیچھے پڑ گئی ہو، تیمور نے کہا۔ تیمور بھائی، ہانیہ نے منہ بنایا تھا۔ اپنے پہ آئی تو منہ بن گیا، کاشان نے ہانیہ کے ہاتھ سے موبائل چھینتے ہوئے کہا۔ مجھے کیا، اندھی ہو جو ہو، ہانیہ تپ کر چلی گئی۔ ہاں صاحبزادے، کیسی لگی؟ فرحان صاحب نے پوچھا۔ اچھی ہے بابا، کاشان نے کہا۔ تو ہاں کر دوں؟ فرحان صاحب نے پوچھا۔ جی، کاشان نے کہا۔ اب ابیرہ تم نے اور رکنا ہوگا، اب میرے دوسرے بچے کی خوشی ہے، فرحان صاحب نے کہا۔ ضرور بھائی، ابیرہ نے جواب دیا۔ کاشان، کل سے اب چلنا ہے تم نے میرے ساتھ فیکٹری، فرحان صاحب نے اٹھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے بابا، جو آپ کا حکم، کاشان نے کہا۔ ہاں تو ایک اور فنکشن کی تیاری پکڑو، دادا نے کہا۔ داجان، اتنی جلدی ہے ان لوگوں کو، اگلے ہفتے کی ہی تاریخ رکھ دی، ربیہ نے کہا۔ بتایا تو تھا تمہیں کہ اس کی فلائٹ ہے نکاح کے 2 دن بعد، فرحان صاحب نے کہا۔ ویسے بابا، ایک بار ملاقات نہ کروا دیں کاشان کی لڑکی سے، تانیہ نے مشورہ دیا۔ بیٹا، تمہارے چاچو کو میں نے بھی یہی کہا تھا لیکن ان کے دوست کے وہاں ویسا نہیں ہوتا تو منع کر دیا انہوں نے، دادا نے کہا۔ لیکن ملاقات ہو جاتی تو اچھا ہوتا، سارا نے بھی کہا۔ اب نہیں مان رہے وہ لوگ، ارمان صاحب نے کہا۔ ہانیہ ثانیہ اور علیان کے ساتھ کھیل رہی تھی، تبھی اسے تیمور نے آواز دی۔ جی تیمور بھائی، ہانیہ نے کہا۔ یہاں آؤ، تیمور نے اسے بلایا۔ ہانیہ آ کر دعا کے برابر بیٹھ گئی۔ اب شاید گھر میں سکون ہو، انم نے کہا۔ کیا مطلب ماما؟ ہانیہ کو کچھ سمجھ نہیں آئی۔ بیٹا، مطلب یہ کہ کاشان کا نکاح ہو جائے گا تو بیوی سے لگا رہے گا، تجھ سے لڑے گا نہیں، انم نے کہا۔ ماما، اس بے روزگار کے نکاح کے بعد تو میں شکرانہ نماز پڑھوں گی، ہانیہ نے کہا۔ بیٹا، اب کوئی نیا نام ڈھونڈ لے کیونکہ کل سے میں فیکٹری جاؤں گا، کاشان نے فخر سے کہا۔ بابا، فیکٹری کا صدقہ دے دیجیے گا کیونکہ اس منحوس کے قدم پڑتے ہی کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہانیہ نے کہا۔ ہانیہ کی بچی، صبر کر تو، کاشان نے ہانیہ کو دوڑایا۔ ابھی تو کنواری ہوں، ابھی بچے نہیں ہیں میرے، ہانیہ نے کہا۔ داجان خاموشی سے دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ کیا ہوا داجان؟ تیمور نے داجان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ سوچتا ہوں کل کو میری ہانیہ جب چلی جائے گی، کاشان کی بھی شادی ہو جائے گی تو اس گھر کی رونق چلی جائے گی، داجا نے کہا۔ داجان، ہم سب جانتے ہیں، بھلے ہی ہم کتنا ہی پریشان کیوں نہ ہو دونوں سے، لیکن سب کی جان بستی ہے ان دونوں میں، ساتھ سکون سے رہ بھی نہیں سکتے اور ایک دوسرے کے بنا جی بھی نہیں سکتے، ارمان صاحب نے کہا۔ صحیح کہا ارمان، یہ بچے میرے جینے کی وجہ ہیں، داجان بولے۔ انم کے لاکھ منع کرنے پر بھی ہانیہ نے نیا جوڑا بنایا تھا، کیونکہ کاشان کا نکاح ہے تو اتنا تو بنتا ہے، اندر ڈھولکی چل رہی تھی، سب بہت خوش تھے۔ ہانیہ تو آگے بڑھ بڑھ کر ہر کام کر رہی تھی، کاشان ہانیہ کو دیکھ رہا تھا، ہانیہ آ کر کاشان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی اور سب کے ساتھ گانا گانے لگی۔
ہانی سن، کاشان نے کہا۔ ہاں بولو، ہانیہ نے جواب دیا۔ سچ میں تو میرے نکاح سے خوش ہے؟ کاشان نے پوچھا۔ بہت زیادہ، لیکن تجھے کیا ہو گیا ہے؟ کل نکاح ہے، تو ایسی باتیں کیوں کر رہا ہے؟ ہانیہ نے پوچھا۔ نہیں، ایسے ہی مجھے لگا شاید تجھے اچھا نہ لگ رہا ہو، کاشان نے کہا۔ او کاشان، کہیں مجھ سے لڑتے لڑتے محبت تو نہیں ہو گئی؟ ہانیہ نے کاشان کو آنکھ مارتے ہوئے کہا۔ توبہ توبہ، تجھ سے اچھا ہے میں کسی جن سے عشق کر لوں، کاشان نے کہا۔ منحوس دفع ہو جا، اتنی بری ہوں؟ ہانیہ منہ بنا کر اٹھنے لگی تو کاشان نے اس کا ہاتھ تھام کر بٹھا دیا۔ یار بیٹھ جا، مانتا ہوں اتنی بھی بری نہیں ہے، لیکن میرا نکاح ہے، چل منہ نہ بنا، کاشان نے ہانیہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ میرے دشمن کا نکاح ہے، میں تو ناچوں گی، ہانیہ گانا لگا کر کھڑی ہو گئی۔ کاشان نے بھی ہانیہ کا بھرپور ساتھ دیا۔ سب ڈھولکی سے فارغ ہو کر اپنے اپنے روم میں آرام کرنے چلے گئے تھے۔ ہانیہ کو نیند نہیں آ رہی تھی، اس لیے گارڈن میں آ گئی۔ دیکھا تو کاشان بھی پہلے سے بیٹھا تھا۔ ارے تو سویا نہیں؟ ہانیہ کاشان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ بس یار نیند نہیں آ رہی، کاشان نے آسمان کی جانب دیکھتے ہوئے کہا۔ خیریت تو ہے کاشان، جن کا نکاح ہوتا ہے وہ تو بہت خوش ہوتے ہیں، تو نہیں لگ رہا خوش، صبح سے نوٹ کر رہی ہوں، ہانیہ نے کہا۔ ہانی تجھے یاد ہے ہم بچپن سے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، لیکن جب کوئی تیسرا بندہ تجھے کچھ کر دیتا تھا یا مجھے، تو ہم کیسے اس کی درگت بناتے تھے، یاد ہے تجھے؟ بچپن میں نے تیرے بال کاٹ دیے تھے، کاشان نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ہاں یاد ہے، پھر تجھے فرحان تایا سے کتنی مار پڑی تھی، اور یاد ہے ایک بار ہم پڑوس کا دروازہ بجا کر بھاگے تھے، میں بھاگ گئی تھی، انہوں نے تجھے پکڑ لیا تھا، ہانیہ نے کہا۔ ہاں، اس حرکت پہ تو ہم دونوں کو بہت مار پڑی تھی، اور جب تجھے ٹیوشن سے آتے ہوئے لڑکوں نے تنگ کیا تھا تو میں نے انہیں بھی مارا تھا اور خود بھی مار کھا کر آیا تھا۔ دونوں رات کے پہر بیٹھے بچپن کی یاد تازہ کر رہے تھے۔ ہاں مجھے سب یاد ہے، کیسے ہم نے ایک دوسرے کو بچایا بھی، پٹوایا بھی، ایک دوسرے کے لیے ماریں بھی کھائیں۔ ہانیہ کو بچپن کی ساری چیزیں یاد آ رہی تھیں۔ ہانی کیسے لڑتے لڑتے بڑے ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا۔ لڑائی ابھی بھی ہوتی ہے، لیکن سوچتا ہوں کل کو میری شادی ہو جائے گی، تیری بھی ہو جائے گی، تو کتنا یاد آئے گا نا سب۔ کاشان اداس ہو گیا تھا۔ کاشان پتہ ہے مجھے، ہم دونوں بہت مس کریں گے یہ سب، تو اداس نہ ہو، خوش ہو، کل نکاح ہے تیرا، ہانیہ نے کہا۔ چل جا سو جا، میں بھی جا رہا ہوں، دونوں اٹھ کر اندر آ گئے۔ صبح سے گھر میں افراتفری لگی ہوئی تھی۔ ماما یار میرا دوپٹہ لے آیا ذہان بھائی؟ ہانیہ استری ہوئے کپڑوں میں اپنا دوپٹہ ڈھونڈ رہی تھی۔ اندھی اولاد میری، وہ دیکھ صوفے پہ ہے، انم نے کہا۔ ہاں مل گیا، ہانیہ نے کہا۔ اذہان ثانیہ کا بھائی ہے سگا، جو پڑھائی کے سلسلے میں بیرون ملک گیا تھا اور اب واپس آ گیا تھا۔ کچھ دیر میں سب تیار تھے۔ ہانیہ جب روم سے باہر آئی تو کاشان سامنے ہی کھڑا تھا۔ ارے واہ، لنگور آج تو ہیرو لگ رہا ہے، ہانیہ نے کہا۔ کاشان خوبصورت تھا، گورا رنگ، کالے بال، کالی آنکھیں، کالی کالی شیو۔ وہ الگ بات تھی، ہانیہ کو کبھی کاشان اچھا ہی نہیں لگا تھا۔ میرے کان درست سن رہے ہیں کہ ہانی میری تعریف کر رہی ہے، کاشان نے کہا۔ شروع تیری حرکتیں، عزت راز نہیں ہے تمہیں، ہانیہ نے کہا۔ ابے مذاق کر رہا تھا، سچی بتا اچھا لگ رہا ہوں، کاشان نے پوچھا۔ ہاں ہاں یار، یہ بلیک شلوار قمیض پہ گھڑی، پرفیوم، اسپرے، آج تو سچ میں وفا بھابھی لٹو ہو جائیں گی، ہانیہ نے کہا۔ بس کر دے جھوٹی، ویسے تو بالکل اچھی نہیں لگ رہی، کاشان نے کہا۔ ہاں ہاں، مجھے تجھ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پتہ ہے میں اچھی لگ رہی ہوں، ہانیہ نے کہا۔ تم دونوں یہاں کھڑے باتیں کر رہے ہو، چلو دادا جان بلا رہے ہیں، دعا نے آ کر بتایا۔ دعا اور تیمور کے تھے نانا جان، لیکن وہ بھی سب کے ساتھ دادا جان ہی بلاتے تھے۔ سب ہال پہنچ چکے تھے، لڑکی والے بھی آ گئے تھے، لیکن دلہن پارلر سے نہیں آئی تھی۔ ہال میں رونق لگی ہوئی تھی۔ یار قاسم، نکاح کا وقت ہونے والا ہے، کہاں ہے بیٹی تمہاری؟ سب کب سے انتظار کر رہے ہیں، امان صاحب نے اپنے دوست سے کہا۔ یار فون کر رہا ہوں لیکن اٹھا نہیں رہی، بیٹا گیا ہے میرا لینے، قاسم نے کہا۔ کافی دیر ہو گئی، کچھ پتہ ہی نہیں چل رہا، امان کیا طریقہ ہے، پوچھو کہاں ہے لڑکی، دادا جان بھی غصہ کر رہے تھے۔ امان صاحب جا کر پوچھ لے، اس سے پہلے قاسم صاحب اپنے بیٹے کے ساتھ اسٹیج پہ آئے۔ کیا ہو گیا قاسم، کہاں ہے دلہن، امان صاحب نے پوچھا۔ وہ امان یار، قاسم نے کہا۔ کیا ہو گیا بولو، امان صاحب نے پوچھا۔ یار میری بیٹی کہیں نہیں ہے، قاسم نے کہا۔ کیا مطلب؟ دادا جان سمیت اسٹیج پر موجود سب کھڑے ہو گئے۔ مطلب وہ بھاگ گئی، قاسم نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ بابا میرا نکاح، کاشان کے منہ سے فوراً نکلا۔ چپ کر تو ذرا، فرحان صاحب نے کہا۔ آپ ذرا چلیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، دادا جان نے کہا۔ سارے مرد اسٹیج سے نیچے آ گئے۔ کاشان بیچارہ دل پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھ گیا۔ میرے بچے کا کیا ہوگا، ربیہ بھی پریشان ہو گئی۔
حوصلہ رکھیں، مٹ گئے ہیں نا دیکھنے۔ انم ربیہ کو حوصلہ دے رہی تھی۔ دعا، سارا اور تانیہ، جاؤ ذرا تم لوگ مہمانوں کو دیکھو، عبیرہ نے کہا۔ ہانیہ کاشان کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ جہاں سب پریشان تھے وہیں ہانیہ کا ہنس ہنس کے برا حال تھا۔ کاشان، تیری دلہن بھاگ گئی، ہانیہ نے کہا۔ ہانی، چپ کر جا تو منحوس، کاشان نے کہا۔ ابے سچی کیا ہوگا میرے لال کا، ہانیہ نے کاشان کے گالوں کو کھینچتے ہوئے کہا۔ ہانی، نہیں نا، کاشان نے کہا۔ لڑکے بھاگ جاتے ہیں تو لڑکی سے تو کوئی کر ہی لیتا ہے، تیرا کیا ہوگا، ہانیہ نے کہا۔ ہانیہ، دفعہ ہو جا اپنی منحوس شکل لے کر، میں بتا رہا ہوں جان لے لوں گا، کاشان نے کہا۔ ارے میرا بچہ، ہانیہ نے کہا۔ ہانیہ اور تنگ کرتی اس سے پہلے سارے مرد آ گئے۔ قاسم، جب بیٹی راضی نہیں تھی تو زبردستی کیوں کی؟ دادا قاسم صاحب پہ غصہ کر رہے تھے۔ بالکل، آپ کو اپنی بیٹی کی بات کا مان رکھنا چاہیے تھا، اگر وہ راضی نہیں تھی تو کیوں آپ نے زبردستی کی؟ فرحان صاحب کو بھی غصہ آ رہا تھا۔ ابا جان، ابھی ان باتوں کا وقت نہیں ہے، ارمان صاحب نے دادا جان سے کہا۔ اب یہ سوچے کیا کریں گے ہم مہمان آ گئے ہیں، سب انتظار کر رہے ہیں، بلال صاحب نے بھی حالت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بابا جان، کیا ہوگا، بدنام ہو جاؤں گا میں تو لوگ کیا کہیں گے، اس کی تو دلہن بھاگ گئی، کاشان بھی اپنا دکھڑا سنا رہا تھا۔ ہاں تو اب چلو واپس، اور کیا، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، دادا نے کہا۔ دادا جان، لیکن نکاح، لوگوں کو کیا بولیں گے، کاشان نے کہا۔ نہیں تو کیا میں کر لوں تجھ سے نکاح، دادا جان کاشان کی باتوں سے تپ گئے۔ ابا جان، ایک کام ہو سکتا ہے، ارمان صاحب نے کہا۔ انم، ہانیہ اور باقی سب کو لے کر ذرا ڈریسنگ روم میں آنا، ارمان صاحب نے کہا۔ ارمان صاحب سارے مردوں کو لے کر چلے گئے، پیچھے سے انم بھی سب کو لے کر آئیں۔ بولو اب، دادا نے کہا۔ ابھی بدنامی سے اچھا نہیں ہے کہ ہم کاشان کا نکاح ہانیہ سے کروا دیں، ارمان صاحب نے کہا۔ کیا، کاشان اور ہانیہ نے کہا۔ بابا کیوں، کوئی اور نہیں نظر آیا آپ کو اس خبیث کے لیے، ہانیہ نے کہا۔ میں اس منحوس سے نہیں کروں گا نکاح، کاشان بھی راضی نہیں تھا۔ ہانیہ کے بابا ان کے گھر میں نہیں بنتی، نکاح کے بعد تو ایک ہی انسان زندہ بچے گا، انم نے کہا۔ لیکن انم، حالات بھی تو دیکھو، ارمان صاحب نے کہا۔ بابا مجھے ہارٹ اٹیک آ رہا ہے آپ کی باتوں سے، کاشان نے کہا۔ بابا، انم بھی صحیح ہے اپنی جگہ اور آپ بھی، عبیرہ نے کہا۔ فرحان بھائی، آپ کیا کہتے ہیں؟ ارمان، تمہاری بات مجھے بالکل درست لگ رہی ہے، بس کرو اپنی کاشان کا نکاح آج ہی ہوگا، وہ بھی ہانیہ سے، بات ختم، دادا جان نے آخری فیصلہ سنایا تھا۔ لیکن دادا جان، کاشان اور ہانیہ دونوں نے التجا کی۔ بس اگر تم دونوں مجھ سے محبت کرتے ہو تو آج اس کا ثبوت دو، دادا جان کہہ کر باہر چلے گئے۔ ماما، قسم سے محبت کے ثبوت کے طور پر اسے نکاح ہی ملا ہے دادا جان کو، ہانیہ نے کہا۔ ماما سمجھائیں نا دادا جان کو، کاشان بھی منہ لٹکا کر بیٹھا تھا۔ کاشان، تم کیوں عورتوں کی طرح کر رہے ہو، ذوحان نے کہا۔ ذوحان، اگر تمہیں پتہ چلے تمہاری شادی کسی ایسی لڑکی سے ہو رہی ہو جو انسان نہیں ڈائن ہو تو کیا کرو گے، شادی، کاشان نے پوچھا۔ کاشان کے بچے، چپ کر جا، منہ لال کر دوں گی جوتی سے، ربیہ سے کاشان کو چپ کروایا۔ ہاں یہی رونما، آپ جوتی مار کے چپ کروا دیتی ہیں، اور دادا جان قسم دے کر، کاشان نے کہا۔ دادا جان نکاح کے لیے بلا رہے ہیں، دعا نے اندر آ کر کہا۔ ماما نہیں، ہانیہ انم سے کہہ رہی تھی۔ سارا، اس کو نکاح کا دوپٹہ اڑا کر باہر لاؤ، اور کاشان چل تو میرے ساتھ، ربیہ نے کہا اور باہر چلی گئیں۔ چچی پلیز، ہانیہ نے روتے ہوئے کہا۔ میری جان، اب قسمت کو کون ٹال سکتا ہے، چپ ہو جاؤ، سارا نے کہا۔ دادا جان کے کہنے پہ نکاح ہو گیا تھا، نکاح کے بعد اور ایک دھماکہ دادا جان نے کیا کہ رخصتی بھی آج ہی ہوگی۔ کاشان، ہانیہ لڑتے مرتے کیا کرتے، ہونا تو وہی تھا جو دادا جان نے کہہ دیا تھا۔ دعا ہانیہ کو کاشان کے کمرے میں چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ ہانیہ بیٹھی آنسو بہا رہی تھی، تبھی کاشان کمرے میں آیا۔ میں مر نہیں گیا ہوں جو تم رو رہی ہو، کاشان نے کہا۔ میں ہی مر جاتی، پتہ نہیں کیوں کروا دیا تجھ سے میرا نکاح، ہانیہ نے کہا۔ منحوس، چپ کر جاؤ ذرا، زبردستی میرے ساتھ بھی ہوئی ہے، اب اگر تم چپ نہیں ہوئی تو تمہارا گلا دبا دوں گا، اب یہ منحوس میرا گلا دبائے گا۔ ہانی، چپ یار، ہو گیا نا، میں بھی رو دوں گا، اب چپ ہو جا، کاشان نے ہانیہ کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ تو کیوں روئے گا، ہانیہ نے پوچھا۔ مجھے نہیں رہنا تیرے ساتھ، کاشان بھی منہ بنا کر برابر میں بیٹھ گیا۔ اب انسانوں کی طرح اٹھ اور جا کر صوفے پہ سو، ہانیہ نے کہا۔ میں کیوں، تم سو جاؤ صوفے پر، کاشان نے کہا۔ میں کیوں سوؤں، ہانیہ نے پوچھا۔ باجی میرا روم ہے اس لیے، میں بیڈ پہ اور تم صوفے پہ، کاشان نے کہا۔ میں بیڈ پہ، تم صوفے پہ، ہانیہ بھی اکڑ گئی۔ میں نے بھی کہا نا، اس لیے جا کر تم سو جاؤ صوفے پر۔ بی بی زیادہ نہیں سمجھی، اٹھ جا انسانوں کی طرح، کاشان نے ہانیہ کا ہاتھ پکڑ کے اسے بیڈ سے اٹھانا چاہا۔ ہانیہ اور جم کر بیٹھ گئی۔ میں کہہ رہا ہوں اٹھ جاؤ ورنہ ابھی دادا جان کو بلا لوں گا،
کاشان نے دھمکی دی، میں نہیں اٹھوں گی، رک تو۔ کاشان داجان کو بلانے جیسے ہی باہر گیا، ہانیہ نے پیچھے سے دروازہ اندر سے بند کر دیا۔ ہانی کی بچی دروازہ کھول، کاشان زور زور سے دروازے پہ دستک دے رہا تھا۔ نکل لے بیٹا، ہانیہ کہہ کر آرام سے واش روم میں چلی گئی۔ ہانی، کاشان نے غصے سے کہا۔ کاشان بیچارہ جب دروازہ بجا بجا کر تھک گیا تو ڈرائنگ روم میں آ کر صوفے پر لیٹ گیا۔ کاشان تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ربیہ پانی پینے اٹھی تو کاشان کو صوفے پہ دیکھا۔ اور کروائیں میری شادی اس سے، یہی ہوگا، میرا تو بس ہی نہیں ہے کسی پہ۔ کاشان منہ گھما کر سو گیا۔ یا مالک، ابھی تو کچھ گھنٹے ہی ہوئے ہیں، نہ جانے آگے کیا ہوگا۔ ربیہ کو فکر لاحق ہو گئی تھی۔ دروازے پہ زور زور سے دستک کی آواز سے ہانیہ کی آنکھ کھلی۔ ہانیہ نے ٹائم دیکھا تو 10 بج رہے تھے۔ ہانیہ نے دروازہ کھولا تو کاشان کھڑا تھا اور اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ بہت بہت ہی زیادہ بدتمیز ہو تم۔ کاشان بول کر رکا نہیں، سیدھا واش روم میں چلا گیا۔ بدتمیز، خود تو جیسے بہت بدتمیز ہے، آیا بڑا، ہانیہ نے کہا۔ ہانیہ فریش ہونے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ناشتے کی ٹیبل پہ سب ساتھ تھے۔ کاشان آیا تو ہانیہ پہلے سے ہی موجود تھی۔ ہانیہ میں کیا سن رہا ہوں، کیا حرکت کی ہے تم نے؟ داجان نے غصے سے کہا۔ وہ داجان، ہانیہ نے سر جھکا لیا۔ پہلے جو بھی تھا، لیکن اب کاشان شوہر ہے تمہارا، اس کی عزت اور خیال کرنا تم پر لازم ہے، داجان نے کہا۔ مجھے ضرورت نہیں ہے اس کی دی ہوئی عزت اور خیال کی، یہ آپ لوگوں کو پہلے سوچنا تھا، کاشان نے کہا۔ کاشان کیا ہو گیا ہے؟ فرحان صاحب نے کاشان کو ڈانٹا۔ نہیں فرحان، بولنے دو اس کو، داجان نے فرحان صاحب کو خاموش کرواتے ہوئے کہا۔ سوری داجان، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ کاشان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ کوئی بات نہیں، داجان نے کہا۔ سارے مرد ناشتہ کر کے فیکٹری چلے گئے، کاشان بھی جا چکا تھا۔ ہانیہ روم میں آ کر اپنے کپڑے کاشان کی الماری میں سیٹ کرنے لگی۔ سارا دن کچھ کرنے کو نہیں تھا، کبھی ثانیہ کے ساتھ کھیل لیتی، کبھی ٹی وی دیکھ لیتی۔ ہانیہ، کاشان نے اونچی آواز میں ہانیہ کو بلایا۔ کیا ہے، کیوں حلق پھاڑ رہے ہو؟ یہ کپڑے کس خوشی میں یہاں ہیں تمہارے؟ کاشان نے الماری میں لٹکے کپڑوں کی جانب اشارہ کیا۔ ظاہر سی بات ہے، اور کہاں رکھوں گی؟ ہانیہ نے کہا۔ مجھے نہیں پتا، کاشان نے کہہ کر کپڑے باہر نکالنے شروع کر دیے۔ کاشان کیا کر رہے ہو؟ ہانیہ نے کاشان کو روکتے ہوئے کہا۔ کل مجھے میرے روم سے باہر نکالا تھا نا، آج میں اپنی الماری سے تمہارے کپڑے نکالوں گا۔ کاشان یار، 2 گھنٹے لگا کر سیٹ کیے ہیں، ہانیہ نے رونے والا منہ بناتے ہوئے کہا۔ مجھے نہیں پتا، میرے ہونے والے بچوں کی ماما، کاشان نے کہا۔ کاشان کے بچے، ہانیہ نے کاشان کے سینے پہ مارنا شروع کر دیا۔ ہانیہ بدتمیز شوہر کو مارتی ہے، کاشان نے ہانیہ کے دونوں ہاتھ پکڑ کر کہا۔ ہاں، جب شوہر ایسا ہو تو مارنا پڑتا ہے۔ اچھا، اور تجھ جیسی بیوی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کاشان نے پوچھا۔ کاشان، ہاتھ چھوڑ میرا، ہانیہ نے کہا۔ نہیں، کاشان نے جواب دیا۔ ہانیہ ہاتھ چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ کاشان اس کا ہاتھ تھامے اسے دیکھ رہا تھا۔ کیا نفسیاتیوں کی طرح گھور رہا ہے؟ ویسے اگر انسانوں کی طرح رہے تو اتنی بھی بری نہیں ہے۔ کاشان نے ہانیہ کے ہاتھ کو تھام کر اسے قریب کیا۔ ابے زکوٹا جن، ہانیہ نے کہا۔ کاشان ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ کچھ نہیں، کاشان کہہ کر باہر چلا گیا۔ عجیب آدمی ہے، ہانیہ کہہ کر اپنے کپڑے واپس الماری میں رکھنے لگی۔ کاشان بیٹا، کہیں باہر چلے جاؤ تم ہانیہ کو لے کر، 1 ہفتے ہو گئے شادی کو، ربیہ نے کہا۔ کس خوشی میں؟ کاشان نے پوچھا۔ داجان بولیں گے اچھا لگے گا، ربیہ نے دھمکی دی۔ میں آتی ہوں، ہانیہ کو تیار ہونے کا بول کے، تو بھی تیار ہو، ربیہ کہہ کر ہانیہ کو بولنے چلی گئی۔ ہر کام مجھ سے سب دھمکی سے ہی کرواتے ہیں، کاشان نے سوچا۔ بتاؤ کہاں جانا ہے؟ کاشان نے ڈرائیونگ کرتے ہوئے ساتھ بیٹھی ہانیہ سے پوچھا۔ مجھے کھانے کا سامان لینا ہے تو مارکیٹ چلتے ہیں، ہانیہ نے کہا۔ کاشان ہانیہ کو لے کر مارکیٹ پہنچا۔ ہانیہ اپنا سامان لے رہی تھی، کاشان نے بھی اپنے لیے کچھ سامان لیا۔ ہانی یار، اتنا سامان؟ کاشان نے ہانیہ کے لیے گئے سامان کو دیکھا۔ ہاں تو آگے دیکھو، ہماری باری آنے والی ہے، ہانیہ نے آگے دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ کا بل، لڑکے نے بل ہانیہ کو پکڑایا۔ ہانیہ نے بل دیکھا تو 5,000 کا تھا۔ کاشان پیسے، ہانیہ نے کاشان کو بلایا۔ ہانیہ نے آس پاس دیکھا تو کاشان نہیں تھا۔ پیسے دینے کی باری، کاشان غائب ہو گیا۔ میم بل، اور بھی لائن میں ہیں، لڑکے نے کہا۔ ہاں دیتی ہوں، ہانیہ نے اپنے پیسے دیکھے تو 4,000 تھے۔ کیا کروں؟ اب ایک کام کرے، کچھ سامان ہٹا دیں، ہانیہ نے 1,000 کا سامان واپس کیا۔ اس کو بہت زیادہ شرمندگی محسوس ہو رہی تھی۔ ہانیہ باہر آئی تو کاشان کار کے پاس کھڑا تھا۔ کیسے دیا بل؟ نہیں دیا؟ اچھا، کاشان نے کہا۔ نہایت منحوس، بے حیا، بے غیرت اور انتہائی بے شرم انسان ہو، ہانیہ کہہ کر روڈ کی طرف جانے لگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ کاشان نے پوچھا۔ جیسے بل دیا ویسے خود چلی بھی جاؤں گی، ہانیہ نے کہا۔
جا مجھے کیا نکل لے۔ کاشان بھی بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کار کی طرف بڑھ گیا۔ ہانیہ اکیلی گھر پہنچی۔ کاشان کے ساتھ گئی تھی تو کہاں ہے وہ؟ انم نے باہر کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ گر گیا گٹر میں، ہانیہ کہہ کر روم میں چلی گئی۔ تبھی کاشان بھی اندر آیا۔ اب تم بتاؤ گے کیا ہوا؟ انم نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ایک چھوٹا سا مذاق کیا تو آپ کی لاڈلی تب گئی، کاشان بھی کہہ کر چلا گیا۔ کیا ہوگا ان دونوں کا بھابھی؟ انم نے ربیہ سے کہا۔ اب کیا کیا دونوں نے؟ ربیہ نے پوچھا۔ وہی جو کرتے ہیں، گئی کاشان کے ساتھ ہی واپس اکیلے آئی ہے ہانیہ۔ انم نے بتایا۔ ہائے میرے اللہ! تائی، آلیان بھاگتے ہوئے آیا۔ کیا ہو گیا؟ کیوں گھوڑے پہ سوار ہو؟ وہ کاشان بھائی اور ہانیہ آپی دونوں لڑ رہے ہیں، علی نے کہا۔ ہائے بھابھی، چلیں جلدی، ایسا نہ ہو کوئی ایک بچے، انم نے کہا۔ انم اور ربیہ اوپر آئیں تو سب پہلے سے موجود تھے۔ داداجان آپ پوچھیں اس آدمی سے کیا حرکت کی ہے اس نے، ہانیہ نے غصے سے کہا۔ کیا؟ ہاں، جو کیا ٹھیک کیا، تم نے جو باہر نکالا تھا روم سے، اس کا بدلہ تھا، کاشان نے کہا۔ بابا مجھے اتنی شرمندگی ہوئی اس ڈیٹ کی وجہ سے، ہانیہ نے کہا۔ داداجان بولیں، تمیز سے بات کریں، یہ کاشان نے کہا۔ ارے بس کرو، کیا بچوں کی طرح لڑ رہے ہو، فرحان صاحب نے ڈانٹا۔ داداجان آپ ہی کریں کچھ دونوں کا، ربیہ نے داداجان سے کہا۔ میں کیا کروں، میں تو خود پریشان ہو گیا ہوں، میں بھی بہت پریشان ہو گئی ہوں اس سے، ہانیہ نے کہا۔ ہاں، میں تو جیسے جنتی ہو گیا ہوں شادی کر کے تجھ سے، پتہ نہیں کیا پھوٹی تھی قسمت کہ تجھ سے ہوئی شادی، کاشان نے کہا۔ ہادی کے بچے، منہ بند کر لے اپنا تو، ہانیہ نے کہا۔ دیکھا دیکھا، آپ لوگوں کے سامنے مجھ سے ایسے بات کر رہی ہے، سوچیں اکیلے میں کیا کیا ستم کرتی ہوگی یہ مجھ پہ، کاشان نے کہا۔ توبہ توبہ، جھوٹ کتنا بولتا ہے، بس کر دو، ارمان صاحب نے کہا۔ ہانیہ تم جا کر اپنے روم میں سو جاؤ، آج کے بعد جو بھی مسئلہ ہو تم میاں بیوی خود حل کرو گے، سب جائیں اپنے روم میں، داداجان نے کہا۔ ایک ہفتہ ہو گیا تھا ہانیہ کاشان سے بات نہیں کر رہی تھی۔ ہانیہ اپنے روم میں بیٹھی تھی، تبھی اچانک کاشان آیا۔ کیا بدتمیزی ہے، دستک نہیں دے سکتے ہو، ہانیہ نے پوچھا۔ نہیں دے سکتا، کاشان نے کہا۔ کیا کرنے آئے ہو؟ ہانیہ کھڑی ہوگی۔ میں یہ بولنے آیا تھا کہ جب ایک ہفتے سے یہاں ہو تو میرے روم سے اپنے بوریا بستر بھی لے کر جاؤ، کاشان نے کہا۔ ہانیہ اپنا سامان نہیں لے کر آئے گی تمہارے روم سے، انم نے کہا۔ کیا مطلب، کیوں؟ کاشان نے پوچھا۔ میاں بیوی ہو، اب جاؤ ہانیہ واپس اپنے روم میں، انم نے کہا۔ مگر ماما، ہانیہ نے کچھ کہنا چاہا۔ اگر مگر کچھ نہیں، اب میں تم دونوں میں سے کسی کو بھی الگ نہ دیکھوں، ورنہ یاد رکھنا ابھی بھی میری چپل لگ سکتی ہے، انم نے تنبیہ کی۔ ہر کوئی دھمکی ہی دیتا ہے، ہانیہ پیر پٹکتی کاشان کے روم میں چلی گئی۔ اتنے سکون میں تھا میں چچی، کاشان نے کہا۔ سکون کے بچے، انم نے کاشان کے کان کھینچے۔ قسم سے بہت درد ہو رہا ہے، چل جا تو بھی اپنے کمرے میں، انم نے کاشان کو بھی چلتا کیا۔ کاشان روم میں آیا تو ہانیہ بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی۔ بی بی جا کر صوفے پہ سو، کاشان نے کہا۔ میں نہیں سونے والی، تم جا کر سو جاؤ، ہانیہ نے کہا۔ کاشان آ کر ہانیہ کی دوسری سائڈ پر لیٹ گیا۔ عجیب بدتمیزی ہے، کیا طریقہ ہے یہ، ہانیہ نے پوچھا۔ میرا بیڈ میری مرضی، کاشان نے کہا۔ ہانیہ بھی دوسری طرف منہ کر کے سو گئی۔ کاشان کی آنکھ صبح کھلی تو ہانیہ کا چہرہ کاشان کے بالکل قریب تھا۔ کاشان نے آگے بڑھ کر ہانیہ کے چہرے سے بال ہٹائے۔ اس کا منہ بند رہتا ہے، کتنی اچھی لگتی ہے، کاش جتنی یہ منحوس سوتے ہوئے پیاری لگ رہی ہے اتنی ہی اٹھ کر بھی لگے، کاشان نے سوچا۔ ہانیہ کی آنکھ کھلی، کاشان بالکل اس کے چہرے کے قریب تھا۔ کاشان، ہانیہ نے ہلکی آواز میں کہا۔ جی جان کاشان، کاشان نے کہا۔ دور ہٹو، ہانیہ اچانک چیخی۔ کاشان کے سارے رومانٹک موڈ کا بیڑا غرق ہو گیا۔ عجیب جاہل عورت ہو، کاشان کے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ عجیب تم ہو، اتنے قریب، ہانیہ نے کہا۔ بیوی ہو میری تم، کاشان نے کہا۔ بیوی یاد کیسے آ گیا، ہانیہ نے پوچھا۔ کاشان نے ہانیہ کا ہاتھ پکڑ کے اسے قریب کیا۔ کیا مسئلہ ہے، ہانیہ نے ہاتھ چھڑاتے ہوئے پوچھا۔ وہی جو ایک میاں کو ہوتا ہے، کاشان اچانک رومانٹک ہو گیا۔ اوہ، صبح صبح نشہ کیا ہے، ہانیہ نے پوچھا۔ ہاں، کاشان ہانیہ کے لبوں کے قریب ہوا۔ کاشان، ہانیہ نے آنکھیں بند کر لی۔ کاشان نے اچانک ہانیہ کو چھوڑا۔ بے وقوف لڑکی، کاشان کہہ کر واش روم میں گھس گیا۔ عجیب آدمی ہے، ہانیہ کی جان میں جان آئی۔ کاشان واش روم میں آئینے کے سامنے کھڑا خود کو دیکھ رہا تھا۔ اسے داداجان کی باتیں یاد آ رہی تھیں جو کل اسے انہوں نے سمجھائی تھیں۔ کاشان، میاں بیوی کا رشتہ دنیا کا سب سے خوبصورت رشتہ ہوتا ہے، 3 لفظوں سے ایک دوسرے کے ہو جاتے ہیں۔ اگر ہانیہ قبول نہیں کر رہی یہ تو تم آگے بڑھو، مرد کے تھوڑے سے خیال اور پیار سے عورت مائل ہو جاتی ہے، داداجان نے سمجھایا۔
جانے جانا وہ دن گئے، کزن والے اب میاں والے دن ہیں، کاشان نے سوچا۔ ہانی تیار ہو جاؤ جلدی، کاشان نے کہا۔ ہانیہ کھڑی آئینے کے سامنے لپسٹک لگا رہی تھی۔ صبر کر جاؤ، 1 گھنٹے سے صبر ہی کر رہا ہوں میں۔ کاشان آ کر ہانیہ کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، کاشان نے ہانیہ کے کندھوں پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ پیچھے ہٹو، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کچھ دنوں سے دیکھ رہی ہوں عجیب برتاؤ کر رہے ہو، ہانیہ نے پوچھا۔ وہی ہے جو ہونا چاہیے تھا، کاشان نے کہا۔ کاشان چلتے ہوئے ہانیہ کے قریب آنے لگا۔ ہانیہ پیچھے ہونے لگی۔ پیچھے جگہ نہیں تھی، اب ڈریسنگ ٹیبل تھا۔ کاشان کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے ارادے مجھے اب نیک نہیں لگ رہے ہیں، ہانیہ نے کہا۔ ہاں اب نیک نہیں ہیں، کاشان نے ہانیہ کے چہرے پہ آئی لٹوں کو پیچھے کیا۔ کاشان، اف چلو، کاشان کہہ کر باہر چلا گیا۔ عجیب ہو گیا ہے یہ، اب لڑتا بھی نہیں ہے، ہو کیا گیا ہے اسے، ہانیہ نے سوچا۔ ہانیہ کاشان کے ساتھ ہال پہنچی۔ کاشان کے یونیورسٹی کے دوست کی شادی تھی۔ کاشان کے سارے دوست موجود تھے۔ کاشان نے ہانیہ کو ملوایا سب سے۔ کاشان ہانیہ کو بٹھا کر خود اپنے دوستوں کے پاس چلا گیا۔ اس کے دوستوں میں لڑکیاں بھی تھیں۔ بہت اچھا لگتا ہے لڑکیوں کے ساتھ اسے، کیسے مزے سے لگا ہوا ہے۔ ہانیہ دور سے بیٹھی کاشان کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ محترمہ جل رہی ہیں، کاشان نے سوچا۔ کاشان جان کر ہانیہ کو ساتھ لایا تھا۔ کاشان نے جیسے سوچا تھا ویسے ہی ہوا۔ ہانیہ پورے راستے خاموش بیٹھی تھی۔ گھر آ کر کاشان فریش ہو کر جیسے ہی بیڈ پہ لیٹا، اٹھو یہاں سے، ہانیہ نے کہا۔ کیا مطلب؟ کاشان نے پوچھا۔ ہانیہ نے تکیہ کاشان کو پکڑایا، اس کا ہاتھ پکڑا اور روم سے باہر لے گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے ہانی؟ کاشان نے پوچھا۔ مرضی میری، ہانیہ نے کہا۔ مرضی یا جلن؟ مجھے میری دوستوں سے بات کرتے دیکھ کر جو ہوئی، کاشان نے کہا۔ مجھے اور جلن؟ نکلو اب، ہانیہ نے کہہ کر دروازہ بند کر دیا۔ کاشان جا کر صوفے پر لیٹ گیا۔ کیا ہوا شانی؟ دادا جان کی آواز آئی۔ ارے دادا جان، آپ سوئے نہیں؟ کاشان اٹھ کر بیٹھ گیا۔ بس نیند نہیں آ رہی تھی۔ دادا جان بھی کاشان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ روم سے نکال دیا؟ دادا جان نے پوچھا۔ آپ کے مشورے پہ عمل کیا تھا، اس کا نتیجہ ہے، کاشان نے کہا۔ اتنا تو برداشت کر ہی سکتے ہو۔ ہاں، ہمیشہ مرد ہی پستے ہیں، ہم مردوں کا کام ہی پسنا ہے، دادا جان نے جواب دیا۔ دونوں دادا پوتا کافی دیر تک باتوں میں لگے رہے۔ شام میں کاشان واپس آیا تو ہانیہ کا منہ اترا ہوا تھا۔ کیا ہو گیا اسے چچی؟ کاشان نے سارا سے پوچھا۔ علی کے ساتھ کسی کام سے اسکول گئی تھی، واپسی پہ علی نے پڑوس کی بیل بجا دی، علی صاحب تو بھاگ گئے اور ڈانٹ اس بیچاری کو پڑی، تبھی منہ لٹکا ہوا ہے، سارا نے کہا۔ آلیان، او آلیان، کاشان نے علی کو آواز لگائی۔ جی بھائی۔ علی ہاتھ میں موبائل لیے اس میں سر دیے ہوا تھا۔ ادھر آ جا تو چھوٹی بہنس، کاشان نے علی کے کان کھینچے۔ اف درد ہو رہا ہے بھائی، ماما آپ تو روکیں بھائی کو، علی نے سارا سے کہا۔ تم خود بھگتو، اس کی بیوی کو ڈانٹ پڑی ہے تمہاری وجہ سے، سارا کہہ کر چلی گئی۔ کیا زمانہ آ گیا ہے، ماں بھی نہیں بچاتی، چپ کر جاؤ، ہانی کو بلا کر لاؤ، کاشان نے کہا۔ تھوڑی دیر بعد ہانیہ، علی اور کاشان پڑوسی کے دروازے پہ تھے۔ کیا کرو گے تم؟ ہانیہ نے کاشان سے پوچھا۔ اس موٹی آنٹی کی ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو ڈانٹنے کی؟ آلیان اور ہانیہ نے حیرانی سے کاشان کی طرف دیکھا۔ علی باہر سے کنڈی لگا، کاشان نے کہا۔ علی نے کنڈی لگائی۔ ہانی تیار ہے تو کارنامہ انجام دینے کے لیے؟ ہاں پوری طرح سے، ہانیہ نے جواباً کہا۔ تینوں نے مل کر گھر کے باہر لگی ساری لائٹس توڑی، پھر باہر لگے پودے سارے خراب کیے، مطلب تینوں نے مل کر سب کچھ برباد کیا۔ اب باری ہے گیٹ بجانے کی۔ کاشان پوری طاقت سے دروازہ بجایا اور تینوں نے دوڑ لگا دی۔ مزہ آ گیا، ہانیہ نے کہا۔ وہ بہت خوش تھی۔ چلو ہو گیا، اب مجھے کھانا دو، کاشان نے کہا۔ ہاں دیتی ہوں، ہانیہ کہہ کر کچن میں چلی گئی۔ ہانیہ روم میں آئی تو کاشان بیڈ پر لیٹا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ ہانی ادھر آنا، کاشان نے ہانیہ کو اپنے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ کیا ہے یار، کب تک ایسے رہیں گے ہم؟ ہمارا رشتہ بدل گیا ہے تو تجھے نہیں لگتا ہمیں آگے بڑھنا چاہیے؟ کاشان ہانیہ کے قریب ہوا۔ پیچھے ہٹو کاشان، ہانیہ نے کاشان کو پیچھے دھکا دیا۔ بس کاشان بس، ہانیہ نے کہا۔ ہانی یار کیا ہو گیا ہے؟ مجھے نہیں اچھا لگتا تم ایسی حرکتیں کرتے ہو، دور رہا کرو مجھ سے تم، ویسے ہم سفر نہیں ہو جیسے مجھے چاہیے تھا، میں صرف دادا جان کی وجہ سے تمہارے ساتھ ہوں، ہانیہ نے کہا۔ کاشان خاموشی سے اٹھا اور اٹھ کر باہر چلا گیا۔ کاشان باہر گارڈن میں آ کر بیٹھ گیا۔ آج پھر باہر نکال دیا؟ دادا جان نے پوچھا۔ کاشان کی آنکھیں لال ہو رہی تھیں۔ کیا ہوا؟ دادا جان نے پوچھا۔ کچھ نہیں، کاشان نے چہرہ دوسری جانب کیا۔ کاشان بتاؤ مجھے، دادا جان نے اس کا چہرہ اپنی جانب کیا۔ میں ہانی کے قابل نہیں ہوں، وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، کاشان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کاشان بیٹا، لیکن، دادا جان نے کچھ کہنا چاہا۔
نہیں دادا جان، میں نے سوچ لیا ہے، میں اب اس کے قریب نہیں رہوں گا، بلکہ میں ذوحان کے ساتھ کینیڈا چلا جاؤں گا۔ لیکن دادا جان، آپ بھی نہیں روکیں گے مجھے، کاشان نے کہا۔ کاشان صبح روم میں آیا تو ہانیہ نہیں تھی۔ کاشان نے اپنا بیگ نکالا اور اپنا سارا سامان رکھنے لگا۔ تبھی ذوحان آیا۔ کاشان، تم پکا جاؤ گے نا؟ ذوحان نے پوچھا۔ ہاں ذوحان، میں نے کر لیا ہے فیصلہ، کاشان نے جواب دیا۔ کون کہاں جا رہا ہے؟ تبھی ہانیہ روم میں آئی۔ میرے ساتھ جا رہا ہے کاشان، ذوحان نے جواب دیا۔ کیا؟ یہ کیوں جا رہا ہے ذوحان بھائی آپ کے ساتھ؟ ہانیہ نے پوچھا۔ ایسے ہی جا رہا ہے۔ اچھا ہے جائے، میں بھی تھوڑی سکون کی سانس لوں گی، ہانیہ نے کہا۔ ہانی کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ ذوحان نے اونچی آواز میں کہا۔ ذوحان، میرے بھائی چھوڑ دو، کاشان نے ذوحان کو روکا۔ ذوحان، فلائٹ کب کی ہے؟ کاشان نے بیگ اٹھاتے ہوئے پوچھا۔ شام 7 بجے کی ہے، 4 بجے تک نکلیں گے، ذوحان نے کہا۔ ابھی تو 1 بج رہا ہے، ذوحان آپ ایک کام کریں، آرام کر لیں، میں سب سے مل کر آتا ہوں، کاشان کہہ کر روم سے باہر چلا گیا۔ تمہارا آخری فیصلہ ہے؟ فرحان صاحب نے کہا۔ جی بابا، کاشان نے جواب دیا۔ بیٹا تم ہانیہ کو بھی لے جاتے ساتھ، وہ بھی گھوم لیتی، انم نے کہا۔ میں نے بتایا تھا آپ کو ماما، مجھے کام ہے تبھی لے کر جا رہا ہوں کاشان کو، ذوحان نے کہا۔ لیکن پھر بھی، انم نے کچھ کہنا چاہا۔ انم، جب وہ کہہ رہا ہے تو پھر کیوں ضد کر رہی ہو؟ ارمان صاحب نے کہا۔ چلو میرے بچے، خیریت سے جانا۔ دادا جان نے کاشان کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ کاشان سب سے مل رہا تھا، اس کی فلائٹ کا ٹائم ہو گیا تھا۔ ہانی یہاں کیوں کھڑی ہو؟ شوہر جا رہا ہے، ملو جا کر اس سے، انم نے کہا۔ جا رہا ہے تو میں کیا کروں؟ ہانیہ نے کہا۔ چلو کاشان، دیر ہو رہی ہے، ذوحان نے کہا۔ ہاں چلتے ہیں، کاشان خداحافظ کہتا ایئرپورٹ کے لیے نکل گیا تھا۔ کاشان، ابھی بھی وقت ہے، واپس چلے جاؤ، ذوحان نے کہا۔ نہیں ذوحان، میرے دور جانے سے ہی ہانی کو میری غیر موجودگی کا احساس ہوگا، کاشان نے کہا۔ شاید صحیح کہہ رہا تھا، تو کبھی کبھی پاس رہنے سے جو احساس نہیں ہوتا وہ دور جانے سے ہوتا ہے، ذوحان نے کہا۔ ویسے وہاں جا کر کیا کرنے والے ہو تم؟ ذوحان نے پوچھا۔ گھومیں گے پھریں گے، ناچیں گے گائیں گے، اور کیا، کاشان نے کہا۔ ہاں ہاں، ذوحان نے کہکا لگایا۔ رات کو ہانیہ سونے کے لیے بستر پر لیٹی تو نیند نہیں آ رہی تھی، وہ کروٹیں بدل رہی تھی۔ ہو کیا گیا ہے مجھے؟ اچھا ہے کاشان چلا گیا، وہ چلا گیا ہے تو مجھے کیوں کمی لگ رہی ہے؟ نہیں نہیں، صحیح ہوں میں، ہانیہ قبول نہیں کرنا چاہ رہی تھی، اس لیے دل کی بات کو اگنور کر کے سو گئی۔ صبح ہانیہ کی آنکھ کھلی تو 12 بج رہے تھے۔ ہانیہ فریش ہو کر نیچے آئی تو ساری لیڈیز بیٹھی باتیں کر رہی تھیں۔ ہانیہ بھی ناشتہ کر کے ان کے ساتھ بیٹھ گئی۔ ہانیہ نے موبائل چیک کرنا شروع کیا، واٹس ایپ پہ کاشان کا سٹیٹس دیکھا تو ایئرپورٹ کا تھا، وہاں پہنچنے کے بعد کا بھی لگا ہوا تھا۔ بہت مزہ آ رہا ہے، زحمت نہیں ہوئی ایک میسج کر کے بتا دے، ہانیہ تب گئی تھی۔ ذرا شرم نہیں ہے اس لڑکی کو، میاں چلا گیا، ذرا زحمت نہیں ہوئی کہ روک لیتی، انم نے سبزی کاٹتے ہوئے کہا۔ ہاں تو اس میں بھی میری غلطی ہے، اپنی مرضی سے گیا ہے، ہانیہ نے کہا۔ کم بخت، کیا ہوگا تیرا؟ انم کی اڑتی ہوئی چپل آ کر ہانیہ کو لگی۔ کیا ہے یار، جب دیکھو اپنا راکٹ چلاتی رہتی ہیں، ہانیہ نے منہ بنایا۔ انم، اب شادی شدہ ہے وہ، ربیہ نے بھی کہا۔ بھابھی یہ شادی شدہ ہو یا بچے والی، اس کو یہ چپل پڑتی رہے گی کیونکہ یہ کبھی سیدھی نہیں ہونے والی، انم نے جواب دیا۔ جب دیکھو مجھے ہی بولتی ہیں، ہانیہ تپ کر چلی گئی۔ کاشان بستر پر سونے کے لیے لیٹا تبھی ہانیہ کا میسج آیا۔ جا کر توفیق نہیں ہوئی، ایک میسج کر لو، کاشان نے میسج پڑھا۔ لگتا ہے کچھ اثر ہوا ہے، اب کوئی میسج اور کسی کال کا جواب نہیں ملے گا، اسے تبھی عقل آئے گی ہانی کو، کاشان نے سوچا۔ کاشان میسج سین کر کے موبائل رکھ کر سو گیا۔ میسج سین ہوا لیکن جواب نہیں، بہت زیادہ بھاؤ کھا رہا ہے، ہانیہ نے کہا۔ ہانیہ کو اب غصہ آ رہا تھا، اس نے موبائل ایک طرف پھینکا اور سو گئی۔ کاشان کو گئے پورے 3 ہفتے ہو گئے تھے، ہانیہ کا حال بے حال تھا۔ لڑکی، جب میاں کے بنا دل نہیں لگ رہا تو کر لے فون، انم نے کہا۔ میں کیوں کروں، خود اس نے 3 ہفتے میں ایک بار بھی فون کیا، ہانیہ بھی ضد میں تھی۔ اگر نہیں کیا تو تم کر لو، رابعہ نے کہا۔ لیکن تائی میں ہی کیوں، ہانیہ نے پوچھا۔ غلطی تمہاری ہوگی، تم نے ہی کچھ ایسا کیا ہوگا کہ وہ ناراض ہو کر گیا ہے، انم کو شک ہوا۔ میں نے کچھ نہیں کہا اسے، ہانیہ نے کہا۔ ہانی تم جھوٹ بول رہی ہو، سچ بتاؤ، انم نے پوچھا۔ ماما سچ میں، ہانیہ خاموش ہو گئی۔ ہانیہ جانے لگی تبھی ربیہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے دوبارہ بٹھا لیا۔ ہانی، شوہر کی ناراضگی اچھی نہیں ہوتی بیٹا، خاص کر بیوی کے لیے، بتاؤ اب،
رابعہ نے کہا۔ ہانیہ نے اس دن ہونے والی ساری بات بتا دی۔ ہائے مالک، لڑکی شوہر ہے تیرا وہ، اب کزن نہیں رہا۔ انم کو ہانیہ کی حرکت پہ افسوس ہو رہا تھا۔ ہانی، اس کا حق ہے تجھ پہ، تو نے اس کو ناراض کر کے اچھا نہیں کیا، سارہ نے کہا۔ سارہ، ربیہ اور انم اٹھ کر چلی گئیں اور ہانیہ کو گہری سوچ میں ڈال گئیں۔ کاشان، ہانیہ نے یہاں آنے کے بعد کوئی رابطہ نہیں کیا؟ ذوحان نے پوچھا۔ ضد لگا کر بیٹھی ہے، لیکن اس بار میں بھی نہیں جھکنے والا، تھوڑا اس سے بھی سبق سیکھنا چاہیے، کاشان نے کہا۔ اور اگر وہ نہیں آئی خود تجھے منانے تو؟ ذوحان نے پوچھا۔ تو تب کی تب دیکھیں گے، کاشان نے جواب دیا۔ پتہ نہیں کیا ہوگا دونوں کا، ذوحان کو بھی فکر تھی۔ تانیہ آپی، میں کیا کروں؟ ہانیہ نے پوچھا۔ کام تم نے خود خراب کیا ہے، اب خود ٹھیک کرو، تانیہ نے کہا۔ لیکن آپی بتائیں تو میں کیا کروں؟ ہانیہ نے پوچھا۔ مجھے نہیں پتا، آپ بتائیں نا سارہ چچی، تانیہ نے سارہ کی طرف دیکھا۔ ہانی، کاشان نے تمہاری طرف پہلے قدم بڑھایا تھا، لیکن تم نے اپنے قدم پیچھے کر لیے۔ تم نے جو بات اسے کہی وہ کوئی مرد برداشت نہیں کرتا، اس کی انا پہ چوٹ لگی ہے، اور یہ اچھی بات نہیں ہے۔ وہ تب تک واپس نہیں آئے گا جب تک تم خود اسے لینے نہیں جاؤ گی۔ جلدی چلی جاؤ اس سے پہلے وہ بہت دور چلا جائے۔ سارہ نے بہت پیار سے ہانیہ کو سمجھایا۔ ہانیہ کو اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا۔ ہانیہ اپنے روم میں آ گئی۔ بیڈ پہ لیٹے وہ یہی سوچ رہی تھی کہ کیا کرے۔ دروازے پہ دستک ہوئی اور دادا جان اندر آئے۔ ابھی تک سوئی نہیں میری جان؟ دادا جان نے پوچھا۔ بہت پریشان ہوں، سمجھ نہیں آ رہا کیا کروں۔ ہانیہ دادا جان کے گلے لگ گئی۔ بیٹا مجھے پتہ ہے تم کیوں پریشان ہو۔ بیٹا کاشان کے لیے اپنے بدلتے جذبات کو قبول کرو، دادا جان نے کہا۔ لیکن دادا جان کیسے میری فیلنگز اس کے لیے بدل گئیں، سمجھ نہیں آ رہا، ہانیہ نے کہا۔ بیٹا نے کہا چیز ہی ایسی ہے، اس کے الفاظ میں وہ جادو ہے کہ سامنے والے کے دل میں رب کی محبت خود ہی ڈال دیتا ہے، دادا جان نے جواب دیا۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ، کاشان آنے والا تو نہیں ہے، میں خود ہی نہ چلی جاؤں اس کے پاس، ہانیہ نے پوچھا۔ میری بچی کو اپنے شوہر کی فکر ہے، مجھے اور کیا چاہیے، چلی جانا، دادا جان نے تسلی دی۔ ذوحان یونیورسٹی جانے کے لیے تیار تھا، تبھی دروازے پہ دستک ہوئی۔ ذوحان نے دروازہ کھولا، اسی وقت کاشان بھی واش روم سے نکلا۔ دروازے پہ موجود انسان کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ہانی اندر آ جاؤ، ذوحان نے کہا۔ تمہیں پتہ تھا یہ آ رہی ہے، کاشان نے ذوحان سے پوچھا۔ سوری، لیکن دادا جان نے کہا تھا تو کرنا پڑا، اب میاں بیوی اپنا معاملہ حل کرو، میں تو چلا، ذوحان کہہ کر باہر نکل گیا۔ کاشان بنا شرٹ کے کھڑا تھا۔ کیوں آئی ہے یہاں تو؟ کاشان آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا اور اپنے بال سیٹ کرنے لگا۔ تمہیں منانے، ہانیہ نے کہا۔ کس خوشی میں؟ کاشان نے پوچھا۔ کاشان، نہیں کر یار، میں تمہارے جانے کے بعد سے صرف پریشان ہی رہی ہوں، ہانیہ نے کہا۔ ہاں تو شوہر کو ناراض کر کے کوئی بھی بیوی سکون میں نہیں رہتی۔ کاشان اب ہانیہ کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ کاشان مجھے معاف کر دیں، مجھے نہیں بولنا چاہیے تھا وہ سب، ہانیہ کاشان کے گلے لگ گئی۔ شکر ہے تمہیں احساس ہو گیا اپنی غلطی کا، میں تم سے ناراض نہیں ہوں، بس احساس دلانا چاہتا تھا، غلطی کا احساس ہو گیا، محبت کا نہیں ہوا، کاشان نے کہا۔ کاشان کی ایک عادت اچھی تھی، وہ زیادہ دیر ناراض نہیں رہ سکتا تھا۔ نہیں، اپنی غلطی کا اظہار میں نے کر دیا ہے، اگر تمہیں ہے مجھ سے محبت تو اب تم اظہار کرو، ہانیہ نے کہا۔ یہ صحیح ہے، کاشان نے جواب دیا۔ ہاں جی، ہانیہ نے کہکا لگایا۔ اچھا جی، تو ہانیہ یہ کاشان جو بچپن سے تم سے لڑتا رہا لیکن تم سے شادی کے بعد محبت کر بیٹھا، کیا آپ اس ناچیز کی محبت کو قبول کریں گی؟ کاشان نے گھٹنوں پر بیٹھ کے اظہار کیا۔ جی، اس ہانی نے اپنے شوہر کی محبت کو قبول کیا۔ اب محبت تو قبول کر لی، اب حق بھی ادا کر دو، کاشان نے ہانیہ کو کمر سے پکڑ کے قریب کیا۔ ہانیہ شرما کر نیچے دیکھنے لگی۔ کاشان نے چہرہ اوپر کیا اور ہانیہ کے ماتھے پہ بوسہ دیا۔ ذوحان کلاس لے کر نکلا تو اس کے فون پہ کاشان کی کال آنے لگی۔ جی، تو منا لیا میری بہن نے؟ ذوحان نے پوچھا۔ ہاں جی صالح صاحب، اچھا میں نے فون اس لیے کیا تھا کہ میں اور ہانی ہوٹل میں رہیں گے کچھ دن، کاشان نے کہا۔ مطلب پلان بنا لیا گھومنے کا؟ ذوحان نے کہا۔ ہاں جی، میں نے گھر پہ بھی بتا دیا ہے۔ چلو ٹھیک ہے، ذوحان نے کہہ کر فون کٹ کر دیا۔ کتنے دن یہاں رہیں گے ہم؟ ہانیہ جو کاشان کی باہوں میں لیٹی ہوئی تھی کاشان سے پوچھنے لگی۔ میرا تو پورا پلان ہے آرام سے اپنا ہنی مون انجوائے کرنے کا، کاشان نے ہانیہ کو گدگدی لگائی شروع کر دی۔ کاشان، ہانیہ نے کہا۔ کاشان ہانیہ کے ہونٹوں پر جھکا۔ ہانیہ، کاشان اور ذوحان واپس آ گئے تھے، سب بہت خوش تھے۔ ذوحان کا دعا کے ساتھ نکاح ہو چکا تھا اور آج بڑے پیمانے پر تینوں کا ولیمہ تھا۔
شادی ہال میں سب لوگ کپلز کا انتظار کر رہے تھے۔ تھوڑی دیر بعد ہال میں تینوں جوڑیوں کی آمد کا شور ہوا۔ سب سے پہلے ذوحان اور دعا ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہال میں داخل ہوئے۔ ذوحان نے بلیک کلر ڈریس پہنا تھا اور دعا نے پنک کلر کی میکسی زیب تن کی تھی۔ دونوں بہت پیارے لگ رہے تھے۔ تالیوں کی گونج پورے ہال میں سنائی دے رہی تھی۔ ذوحان اور دعا کے بعد تیمور اور تانیہ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے اندر داخل ہوئے۔ تیمور نے وائٹ کلر کا ڈریس پہنا تھا جبکہ تانیہ نے بھی وائٹ کلر کی میکسی زیب تن کی تھی۔ دونوں بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ سب سے آخر میں کاشان اور ہانیہ دونوں ہال میں داخل ہوئے۔ کاشان نے ہانیہ کو باہوں میں اٹھا رکھا تھا جبکہ ہانیہ کاشان کی قربت سے لال ہو رہی تھی۔ کاشان نے گولڈن کلر کا کرتا شلوار زیب تن کیا تھا جبکہ ثانیہ نے بھی گولڈن کلر کی میکسی زیب تن کی تھی۔ دونوں چاند سورج کی جوڑی لگ رہے تھے۔ سب بہت ہی زیادہ خوش تھے۔ اللہ سب کی خوشیوں کو سلامت رکھے، دادا جان نے کہا۔ جی ابا جان، آمین، فرحان صاحب نے کہا۔ سب نے فیملی فوٹو شوٹ کروایا۔